السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسبحان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبإرفان وبإتقان وبإعلان وبإرفان وبسلطان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده وحيدا وآخدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له لا بلد ولد جلد جسد رسوا عزوا نصب ولا عيب طاب له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا معصومنا ومخدومنا ومنظومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومعشوقنا وأجدر الخلق جديرنا وجم المناقب ومعتصم المقروب ومنتجع الغفران من كل تائب أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأعلم الخلق وأحلم الخلق وأرفع الخلق وأبلغ الخلق وأفسخ الخلق وأعلم الخلق وأحلم الخلق وأطيب الخلق وأطهر الخلق وأرشد الخلق وأمجد الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأفضل الخلق وأفضل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والحكاية والإمامة والأمانة أعلانا وأولانا وأجلانا وأزهدنا وأخطرنا وأكبرنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا أخمر أنور أجدر أحسن أرشد أطيب أطهر أعلم أحلم أرشد أمجد أفصح أبلغ أعرف أقرب له ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا وندلنا وجدلنا ورونق جدراننا وتبريك بيوتنا وقرة عيوننا وتطهير صدورنا وتسكين قلوبنا
وسبب تغفیر ذنوبنا وعلت تقبیل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا حبیب مجیب منیب قریب ربنا وعدوة قدوة ندوة نظمة رتبة أسوة حسنة بدلائل القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة ثم صعد إلى سدرة المنتهى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھیں گونج پیدا ہو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک سیدی یا حبیب اللہ. پھر سارے جتنے احباب ہیں مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جو خاموش ہیں وہ ابھی شامل ہو جائیں اور اپنی خوش بختی کا ملائکہ کو موقع دیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. ابھی بھی جو محروم ہے وہ دریائے کرم میں غوطہ لگائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا اللہ وحدہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعتم برہانہ وعز اسمہ وتبارک جدہ کے لیے تعریفیں محمد اور محاسن جس نے پوری کائنات کو اپنی مٹھی میں رکھا ہوا ہے، جس کا قبضہ ہے عرش ہے پر. اللہ اکبر کبیرہ. سانسیں سانسیں اس کے قبضے میں اور پوری کائنات کا نظام اس کے امر کے مطابق چل رہا ہے. وہ کریم ہے اس قدر کہ حد کوئی بیان نہیں کر سکتا کرم کی اور فضل کی. اس سے بڑا کرم اور کیا ہوگا کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ ملائکہ کو لکھنے کی اجازت نہیں عطا فرماتا اور کہتا ہے رکے رہو، ابھی میرا بندہ شاید لوٹ آئے، رکے رہو. جہاں تک کہ بندہ لوٹتا ہے اور گناہ کر کے بھی گناہ نہ کرنے والوں میں شامل رہتا ہے. ایسا غفور ہے کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے پاپ کو پن بنا دیتا ہے. دیکھو کیسا عجیب حال ہے. زنا گناہ ہے، شراب نوشی گناہ ہے، قتل گناہ ہے، ڈاکہ گناہ ہے، چوری گناہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ارشاد فرماتا ہے حبیب کریم محبوب دلبر میٹھا سونا، تیرے غلاموں میں جب کوئی لوٹتا ہے پختہ ارادے کے ساتھ تو مجھے تیرے رب ہونے کی قسم اس کے گناہ کو نیکی بنا دینا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. بخاری شریف کے حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ خادم مصطفیٰ ہیں، عبد الرحمن ان کا نام ہے. ابو ہریرہ اس لیے مشہور ہو گئے سائیں نے موج میں آ کر ایک دن کہہ دیا تو ابو ہریرہ ہیں. اس کے بعد عبد الرحمن کوئی کہہ کے بلاتا تھا تو وہ دیکھتے ہی نہیں تھے، اور ابو ہریرہ کوئی کہتا تھا تو دوڑتے چلے آتے تھے. بڑے خاص خادم ہیں سرکار کے، حضور نے ان کو دو علموں سے نوازا ہے، ظاہری بھی باطنی بھی. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو
ہمیں 2 برتن دیے گئے ہیں، ایک سے ہم نے ابھی ڈھکنا اٹھایا ہے، اگر دوسرے سے اٹھا دیں تو ہماری گردن تم کاٹ دو، وہ ہم جانتے ہیں، مصطفیٰ جانتے ہیں، خدا جانتا ہے، اولیاء جانتے ہیں، خدا جانے کون سا علم ہے وہ، ہمیں اگر پتہ بھی ہو تو کون سا ہم بتائیں گے یہاں پر۔ عجیب سا کوئی علم ہے کہ ابو ہریرہ جیسا جید صحابی تھر تھر کانپتا پھرتا ہے اور یوں فرماتا ہے کہ اگر ہم بتا دیں تو ہمارا حلق کاٹ دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا صحابی راوی ہے اور اللہ کی رحمت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور یوں کہتا ہے اللہ سے اللہم اغفر ہو، تو میرا رب یہ فرماتا ہے عالم عبدی ان لہو ربا یغفر الذنب ویاخذہ، کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گرفت کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے اور بخش بھی دیا کرتا ہے؟ تو سنو زمین و آسمان والوں، ہم نے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی مرضی، آپ تسبیح پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھیں گے تو اپنے لیے، نہ پڑھیں گے تب بھی سن تو رہے ہیں نا بات، آپ کا دامن بہرحال بھرا ہی جا رہا ہے۔ آپ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، تب بھی دامن بھرا جا رہا ہے، نہ بولیں گے اور صرف سنیں گے تب بھی دامن بھرا جا رہا ہے۔ عجب حال ہے اے رسول عربی کے دیوانوں کا، چپ رہ کر سنے تو تب بھی جنتی بولتے چلے جائیں، تب بھی جنتی۔ یہ ہمارا چلو علماء تو خیر بہت سارے ہو جاتے ہیں، لیکن نعرہ زیادہ تر سرکار کا لگنا چاہیے، نعرہ رسالت، ہاتھ کھڑے کریں ذرا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر، عجب حال ہے حضور کے مستانوں کا، پروانوں کا، دیوانوں کا، کانٹا چویں تو بخشے جاویں، سر کو درد ہو تو بخشے جاویں، پیٹ میں ٹیس اٹھے تو بخشے جاویں، ماں کو دیکھیں تو بخشے جاویں، باپ کا ادب کریں ادب کریں تو بخشے جاویں، اس محفل میں آئیں تو بخشے جاویں، گھر میں لیٹ کے سنیں تو بخشے جاویں۔ اللہ اکبر، جس کے دامن سے لگ جانا بخشش کی دلیل ہے، خود اس ذات مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور پر نور فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں، بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ جی ہائے 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 ہائے، ایسے بخشتا ہے کہ پھر حساب میں بھی نہیں لاتا اور قیامت تک نہیں لائے گا جسے اس نے بخش دیا۔ اے دودھ دی دکان تے جاؤ دودھ لین، او جے 5 روپے چھڑ دے وے 150 دا بل ہوئے تے 145 لوے گا، جے آکھے مڑ کے وہ 5 بھی دے تے پھر انہیں جے بخشے کوئی نہیں، تو جے قلم پھیر دے وے تے 5 منگے گا نہیں، جے دودھ والا 5 کلو دیون والا قلم پھیر کے نہیں گندا تے ارحم الراحمین کا عالم کیا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں پھر ثم مکث ماشاءاللہ، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اللہ سنے غلطی ہو گئی، نکما نہ کھٹو کمزور بندہ جے ہویا، مڑ خطا نہ ہوئے یار تے کون کرے یار، فرشتے تے تیرے کر دے کوئی نہیں، کمزور تے میں ہی آنا، کر نہ کرم بخش دینا، صدقہ پیارے دائی بخش دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور فرماتے ہیں رب پھر وہی فرماتا ہے عالم عبدی، اجے بھی انہوں یقین ہے، ہائے ہائے ہائے، ابھی بھی یقین ہے ہم بخش دیں گے، اچھا تو ہم بخش دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سائیں سرکار فرماتے ہیں ثم مکث ماشاءاللہ، اور میں اس جملے کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، علماء جو بیٹھے ہیں سمجھ جائیں،
اس کا میں وہی حضرت ابو ہریرہ والی 2 علم دیے گئے. میں پوری حدیث بخاری کی پڑھ رہا ہوں مگر اس سما مکث ماشاء اللہ کا معنی نہیں کر رہا ہوں, کوئی بات ہے اس کی. پھر غلطی, پھر توبہ, اللہ اکبر. اللہ بندہ تے ساڈا کوئی تک لوے کہندا گناہ تو شور مچاتا ہے, یہ اسی کی ذات کا کھیل ہے. ایڈے گناہ تے پاپ تے خطاواں تکی جائے کرجے, تیجی واری جدوں پھر کردا ہے فرشتے آتے ہیں کی کردا ہے سونیا, انج ہی کردا ہے گناہ, مڑ توبہ, مڑ پھر توبہ, پھر پنی, پھر توبہ, پھر پنی, لکھ واری میں توبہ پنی. تو میں بے اعتبارا پھر بھی فضل تیرے دیا مولا آسان رکھن والا. اللہ اکبر کبیرہ. جب پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں او فرشتوں چھوڑو کہ یہ بار بار گناہ کرتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بار بار توبہ کرتا ہے. تمہاری نظر ہے اس کے گناہ پر, ہماری نگاہ ہے اس کی توبہ پر. اب گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. بڈھا سا ایک بابا بیٹھا ہوا تھا. یہ بڈھے بڑے کام کے ہوتے ہیں, بڑے کام, اللہ کی قسم بڑے کام کے ہوتے ہیں. واللہ آپ میں سے کسی نے سرکار کا دیدار کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں. اللہ آپ کو دیدار عطا فرمائے. بڈھا سا بابا پہچاننے میں نہیں ہوتے, عاموں میں خاص بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو بابا ہی تھے نا, فرید پاک دھوتی پہن کے بیٹھے ہوئے مست سے, وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے دھوتی باندھ کے. وہ ایک گزرنے والا گزرا, یہ وہ بابے پر بابے کی سنا رہا ہوں. تو انہوں نے گزرتے گزرتے اس نے کہا میں رستہ بھول گیا بابا, میں نے سیدھا راہ پا دے. ارے اس کو نہیں تو پتہ یہ پوچھ کے سے رہا ہے. یہ بھی بڑی کمال کی بات ہوتی ہے. کبھی کبھی نا اللہ 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 اللہ, کبھی کبھی نا یہ آجڑیوں کے روپ میں نبی بھی آ جاتے ہیں. ایسے ہی نہیں ہوا موسیٰ علیہ السلام کا حال, اور کبھی کبھی گدڑیوں میں بڑے بڑے ہیرے آ جاتے ہیں. خالی نہیں ہوتی ہر جگہ, بڑے بڑے کام کے آ جاتے ہیں بیچ میں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ایسے ہی کسی مجمع میں بیٹھے تو کوئی سگریٹ بیڑی پی رہا ہے, کوئی حقہ پی رہا ہے. بڑی کوفت تاری ہوئی ہے. بندے نے کنجنے کوئی نہیں, کوئی بندے دا پتر نہ وے. ایک دم انج کر کے تکیا تو نور پہ اترے اتوں آکھن لگے نور تے بندے عام بیٹھے ہوئے. تو پھر غور کی تھی, وہ ایک بندہ بھی ایسی کم دا جدے صدقے مجمع میں نور برس رہا تھا. تو پاس چلے گئے بہاؤالدین زکریا اور کہنے لگا تو انہاں بچ بیٹھے ہیں. انہیں کیا میں نے بٹھایا ہی تو آئیں جو تیرا یہ خیال ترٹے کہ خاص کسی خاص جگہ تے ہوندے نے, نہیں خاص آمہ بچی بیٹھے ہوئے ہوندے نے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. بڑھے بھی بابے بھی بڑے کام کے بیچ میں ہوتے ہیں نا. اللہ اکبر. وہ بابا بیٹھے ہوئے تھے, اس نے کہا بابا میں نے سیدھا, ان کے پتہ ہے بابا کون ہے؟ وہ کہا ان جی ہے, چلو. اللہ اکبر. اس نے کہا مجھے سیدھا رستہ. بابے کہ آپ ہوتے تینوں نیڑے آ. اس نے کہا بابا سنتا شاید اونچا ہے تو ذرا نیڑے کر کے. تو کوئی بل پوچھے گا کتنے جانا ہی تو تین میں راہ پاواں. وہ ذرا نیڑے ہو گیا. بابے ہاتھ پڑھ لیا, پتر اکھاں بند کر. انہیں کہا بابا جی تو میں نے راہ پان لگی ہو کے کرن لگے. انہیں کہا پتر بڈھا جا بندہ واسا جی راہ پاندے ہوتے ہیں, کمزور جہاں اکھاں بند کر لے. انہیں اکھاں بند کر لیاں. بابے آکھا پتر اکھ کھول دے. ہن جی اکھ کھولی تے سامنے تے گنبد خضرا ہے. اللہ اکبر. سامنے جناب مواجہ شریف ہے, جالیاں روزے دیاں, اور لگا رومن. اس نے کہا بابا جی میں نے کتے لے آئے ہو؟ آخر پت تو آکھیا سدھا راہ پسند ہی آؤندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بابے بڑے کام کے ہوتے ہیں, بڑے کام کے ہوتے ہیں. دیکھو نا بات پتہ نہیں کہاں سے چلی اور کہاں چلی جائے گی. ابھی تو میں اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوں. یہ بڑے کام کے ہوتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا جس کسی شخص نے, میں نے پوچھا تھا آپ سے, آپ نے حضور کا دیدار کیا؟ آپ نے کہا کوئی نہیں. اگر آپ کر لیتے تو کیا کرتے؟ اگر فرض کیا آپ حضور کے زمانے میں آ جائیں یا حضور ابھی ظاہر آ جائیں, ویسے تو تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہاں سامنے آ جائیں کیا کرو گے؟ پاؤں میں گر جاؤ گے, ہاتھ چومنا شروع کر دو گے, پاؤں چومنا شروع کر دو گے. ایسا ہی ہے نا,
ہر ایک کا جذبہ یہی ہے، میرا بھی درد یہی ہے، سامنے ہوں تو جان ہی شاید ہماری تو نکل جائے، ہم آپ سے کیا بات کر سکیں، پھر ہمارا حال ہی اور ہو جائے۔ ہر ایک کا جذبہ یہی، ہر ایک میں درد یہی، مگر اپنی آنکھوں کی یہ قسمت کہاں کہ درشن یار کرے۔ لیکن احباب زی وقار حضور پر نور فرماتے ہیں، یہ جو بابا ہے نا بڈھا میری امت کا، جس جوان نے کسی میری امت کے بڈھے کا ادب کیا، کل قیامت کے دن رب فرمائے گا انہوں وقت کر دیو، انہوں اجر دینا ہے، میں اپنے محبوب دی عزت کرنا دا، اپنے حبیب کے احترام کرنے کا عزت اس کو میں نے اجر دینا ہے۔ حالانکہ آپ نے تو بابے کا کیا اور وہ سرکار تک جا کر بات ٹھہری۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ میں عرض کر رہے ہیں اللہ دی توحید دی گل کر دیاں تو او دی غفوری دی، وہ بڑھا جا ایک بابا بیٹھا ہوئے سی، ایک توڑی تو نہ سونا جا تگڑا جا جوان چلا گیا، کول جا کے اسا کہا بابا جی سلام علیکم، اکھے وعلیکم، اکھے اللہ کی اللہ کنج دا ہے، سخت نرم میں تے یا ڈڈا کار لا لیندہ ہے کھل یا بخشدہ ہے کنج دا ہے۔ تے بابے دیاں اکھاں وچ اترو آئے، اس نے کہا پتر بہت ہی پیارا ہے، انہیں کہا بچہ بہت پیار، بڑا پیار۔ آپ میں ایمان نال دسو جتنے اتھے بیٹھے ہو، میں توڑیاں جتیاں دی خاک بھی نہ، اب میں کمینہ احکر کم تر ذلیل ترین روح زمین پر مجھ جیسا خطا کار کوئی، تو میں اللہ پاک کی باتیں کر رہا ہوں، آپ کو کتنا اچھا لگ رہا ہے اور آپ کا من جو ہے خوش ہو رہا ہے، جدی گل کیتی ہاں کلیجہ ہینج ہو جائے پھول بن جائے، انہوں تکیاں عالم کے ہوئے گا، اور وہ دی ذات کنج ہوئے گی، اللہ سبحانہ وہ دی ذات کیسی ہوگے۔ یہی اس نے پوچھا بچے نے، اللہ کیسا ہے، سخت ہے، نرم ہے، کیسا ہے؟ تو بابے نے مسکرا کر تو کچھ پھر رو کر کہا پتر اللہ بہت پیارا ہے، اللہ بہت پیارا ہے، اللہ تعالیٰ بہت پیارا ہے، بہت۔ اس نے کہا بابا تم نے دیکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہ پتر میں تکیاتے کوئی نہیں۔ اکھی پھر تو انکی میں پتہ لگ گیا پیارا ہے؟ اس نے کہا کملیا جی میرے جیا کمینہ تو تیرے جیا بھی سنگی اس دنیا تے گناہاں دے باوجود ٹردہ پھردہ ہے تو وہ پیار ہی کر دے تاں ہی لگے پھردے ہیں نا۔ آباب زی وقار تعریف اس کے لیے جو بہت مہربان ہے، کریم ہے، کریم، اور اس امت پر تو توبہ 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 میں بیان نہیں کر سکتا اس امت پر کتنا کریم، ویسے ہی کریم ہے، پر اس امت پر وہ قلم لکھن لگی نا، اکھے اکتب یا قلم بے احوال الامم، امتوں کے احوال شو ٹھک 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 شروع ہو گئی قلم لکھنا، او علی قلم، اے علی نہیں جڑی ساڑے کو لے، وہ جڑی قلم وہ نور مصطفیٰ سے بنی ہے، اور وہ جو تختی نور مصطفیٰ سے بنی ہے، اور وہ جو لوگ قلم سرکار سے فیض پاتے ہیں، وہ والی قلم اکھے لکھ، تو جنہوں ساریاں امتوں دے حوال لکھ دی، ایتھے آئی نا تو آڈا تو میرا تذکرہ جدوں لکھن لگی اس امت دا تو لکھن لگی بھی امت گناہگار ہے، تو اگے کچھ اور بھی لکھن لگی سی تو کہا کیف یا قلم، ایڈا لکھ دیتا ہی نا امت گناہگار ہے، بس رک جا کے نہ لکھی، تو قلم ٹھہر گیا، لکھنا تو نہیں اپنی مرضی نال تھوڑا ہی سی، اللہ دی مرضی نال لکھنا سی، تو قلم رک گئی، اب لکھا اتنا ہی تھا امت مذنبۃ، امت گناہگار ہے، کہا رک جا، یہ نہ سمجھنا کہ کسی عام کی امت ہے، تجھے خبر ہی کیا کس کی امت ہے، یہ جانے جانا کی امت ہے، یہ لکھ دیا ہے گناہگار ہے، ٹھیک ہے، اب آگے یہ نہ لکھنا، آگے یہ لکھ جتنی بڑی امت گناہگار ہے، اوہ فرمایا ایسے ہی حبیب بھی بخشوانے والا ہے، ایسے ہی رب بھی مغفرت فرمانے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور پھر درود اور سلام کی طرف رخ کر دیں۔ سلام ہو کس پر؟ ان پر جن کی خاطر عالم رنگ و بو سجایا گیا، اور کوئی مقصد اللہ کی قسم، یہ جو مغفرت بھی اللہ فرماتا ہے یہی مسئلہ ہے سارا،
سرکار والا معاملہ ہے، سرکار والا معاملہ. ساری کائنات کے بنانے کا اور کوئی مقصد نہیں، کوئی. یہ علماء کرام اور صوفیاء اور مشائخ بیٹھے ہیں، ان کے قدموں پر ایسے جوڑوں پر ہاتھ رکھ کے کرنے لگا ہوں بات میں. کوئی مقصد نہیں ہے اللہ کا. اور میرے انداز کو دیکھو اور میرے اشاروں کو سمجھو. خدا کا واسطہ ہے، شین شرع دے دروازے اچھے، راہ فقر دا موری ہو، عالم فاضل لنگن نہ دیں دے، جو لنگیا سو چوری ہو. بات بڑی مشکل ہے مجھے کرنی، پر میں اشاروں میں کر رہا ہوں. پوری کائنات کے بنائے جانے کا اور کوئی مقصد نہیں، صرف جانے جانا مقصد ہے، صرف نبی رحمت مقصد ہے. یہ قرآن مقدس کی تلاوت ہو، یا نعت خوانی ہو، یا تسبیح و تعلیل ہو، یا حج بیت اللہ ہو، یا وہ زمزم کا چشمہ رواں و دواں ہو، یا وہ جو گناہ چوستا ہے پتھر کونے میں لگا ہوا ہے حجر اسود ہو، یا وہ صفا و مروہ کی سعی ہو، یا وہ مکے کا ہمہمہ اور تنتنا ہو. یہ ساری کائنات ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو صرف سرکار کی خاطر نہ پیدا کیا گیا. مقصد اور کچھ نہیں. اللہ پاک نے اپنے حبیب کے پاس اپنے اس مقرب فرشتے کو بھیجا. وہ آئے، انہوں نے تلیاں ولیاں چاٹی اور پھر چوم کر کہنے لگے. اللہ پاک سلام فرماتا ہے، پھر ساتھ یہ پیغام فرماتا ہے، حبیب پیارے، ان ربک یقول، آپ کا رب یوں فرماتا ہے، لقد خلقت الدنیا واہلها لاعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی. اے حبیب، ہم نے یہ جو زمین و آسمان اور ہوائیں اور ابر اور گل اور غنچے اور شجر، دبستان، بوستان، گلستان اور قواعد اور اصول اور جنت اور دوزخ اور ملائکہ اور حوریں اور غلمان اور جنت کی ساری اشیاء اور زمین پہ اگنے والا ایک ایک پودا اور سمندر میں پائی جانے والی ایک ایک مچھلی ہم نے فقط اس لیے پیدا کیے ہیں سارے کہ یا حبیب ایک ایک ذرے پر یہ بات کھل جائے کہ رب کو تجھ سے کتنی محبت ہے. ابھی محاورہ ترجمہ کیا، لِأُعْرِفَهُمْ، انہیں پہچنوایا جائے کہ آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام کیا ہے. مقصود یہ نماز بھی نہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے کہ حضور کو اچھی لگتی ہے، مگر مقصود نہیں ہے. مقصود ذات مصطفیٰ ہے. مقصود مل کر بولیں کیا ہے؟ یہ لفظ بولیں، مقصود کیا ہے؟ ذات. آپ جو کھڑے ہوئے ہیں ننگے بلے سر ہے، لیکن یہ جملہ بولیں آپ کی بھی کہانی بن جائے گی. آپ کہہ دیں بولے آپ کی داڑھی نہیں ہے، آپ یہ کہیں. اور میں تو سچی اور کھری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ناراض کوئی نہ ہو، یہ آپ بھی آج بخشے ہوئے جائیں گے گھر میں. اب بھلے آپ کیسے بھی ہیں. اب یہ کیسے ہے بھائی؟ وہ دعوت اسلامی والے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت قسم کی دستار شریف سجائی ہوئی ہے، امامہ شریف سجایا ہوا ہے، اوپر سے فضل برس رہا ہو، امامے والا لے جائے، برابر والا خالی. یہ انصاف کی جائے گیا نہیں. یہ تو کسی دنیا کے سخی کی تقسیم نہیں ہے کہ تقسیم کرے تو فرق رکھے اور پھر صدقہ مصطفیٰ کا ہو. پھر صدقہ مصطفیٰ کا ہو تو آدھے لے کر جائیں، آدھے خالی جائیں. ممکن نہیں ہے. آنا آپ کا کام ہے، عطا مالک کا کرنا کام ہے. بخشے ہوئے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میرا یہ ایمان ہے. آپ بالکل، چونکہ مقصود ذات حق، ذات مصطفیٰ ہے. ذات حق کو اگر مقصود وہ ہیں تو تم مقصود کا ذکر کرنے بیٹھ گئے ہو، اور اگر تم کر نہیں رہے تو سن رہے ہو.
ہر حال میں تم خیر پا رہے ہو، کیسے ممکن ہے کہ تم محروم لوٹو؟ میرے آقا، میرے مولا، میرے ماوا، میرے ملجا، میرے مشفق و مہربان، میرے مربی روح، میری روح کی تربیت کرنے والے، اس شاک میں عظیم ترین عاشق اور سلطان العاشقین فی حب رسول اللہ، حضور کی محبت میں، وہ بریلی کے اندر پیدا ہونے والے جن کا نام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی ہے، ان کے چند کلمات سناتا ہوں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ عظمت مصطفیٰ کی ابتدا کہاں سے ہے، انتہا تو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ملک کے خاصے کبریا ہو۔ آپ نے بہت توجہ کرنی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ادنا حضرت کو سمجھ نہیں آتا، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ اعلیٰ حضرت کی بات کو سمجھنا ہو تو خون بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، نسب بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، تعلق بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، نسبت اعلیٰ ہونا چاہیے، گھر اعلیٰ ہونا چاہیے، ماں اعلیٰ ہونی چاہیے، باپ اعلیٰ ہونا چاہیے، محلہ اعلیٰ ہونا چاہیے، استاذ اعلیٰ ہونا چاہیے، پھر سمجھ میں آتی ہے اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ تو مشکل ہے، مگر میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو سمجھا لوں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں حضور پر سلامی پیش کر رہا ہوں، اس زمرے میں میں نے یہ کلمات لائے ہیں، حضور پاک کی شان میں فرماتے مل کے خاصے کبریا ہو، مل کے، یہ آپ حضرات زیادہ توجہ کریں گے، یہ بھی کریں گے، میں سمجھا لوں گا انشاءاللہ، چونکہ میرے اندر بھی تو فیضان ہے ہی ہے کسی کا۔ ملک کسے کہتے ہیں؟ ملک ہے اللہ اکبر، یعنی یہ مکان ہے تو یہ کس کے ملک ہے؟ اس کا ملکیت، ملک کا مطلب کیا ہے؟ ملک۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار کے لیے ملک کے خاص سے کبریا ہو، آپ کی ذات صرف اللہ اس کا مالک ہے۔ یا رسول اللہ جو آپ کا وجود ہے، یا رسول اللہ جو آپ کا جسد عطر ہے، یا رسول اللہ جو آپ کی روح عطر ہے، یا رسول اللہ جو آپ کی ذات گرامی ہے، اس پر روح زمین کے کسی اور کا تسلط نہیں ہے، آپ پر صرف اللہ کا قبضہ ہے۔ مل کے خاصے کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو۔ یہ کلمہ سمجھیں، مل کے خاصے کبریا ہو، پھر مالک ہر ما سوا ہو کا آقا پوری کائنات تیری مٹھی میں ہے اور تیری ذات خدا کے قبضے میں، آپ پر کسی اور کا قبضہ نہیں ہے۔ مل کے خاصے کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، اور کوئی کیا جانے کے کیا ہو، عقل عالم سے بڑا ہو۔ کوئی کیا جانے، یہ عالم وہی لکھتا ہے جو اس کی سمجھ میں ہوتا ہے، مصنف وہی لکھتا ہے جو اس کی عقل میں ہوتا ہے، محرر وہی تعریف کرتا ہے جو اس کے دماغ میں بات آتی ہے۔ آقا تیری شان تو دماغوں سے ورا، تیری شان تو دماغوں سے، فکروں سے ورا، کون سمجھے گا تجھے میرے آقا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقل عالم سے ورا ہو۔ گلی مدینے کی ہے، مصطفیٰ کریم چلتے جا رہے، یوں کر کے سیدنا صدیق اکبر کو پکڑتے ہیں۔ توجہ میری طرف ہے، آپ کی توجہ، اب آپ لمبی گفتگو میں نے نہیں کرنی، توجہ ضرور کرنا۔ ایسے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، خیر ہے، یہاں رکھ دیں، آرام بھی فرمائیں، تھوڑی توجہ بھی فرمائیں، ضروری ہے، بہت ضروری، آرام بھی ہو، توجہ بھی ہو۔ نعرہ لگائیے کسی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، یا فرید حق فرید، یا فرید، یا فرید حق، یا فرید، یا فرید، یا فرید، یا فرید، یا فرید۔ اب آپ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں ملک کے خاصے کبریا ہو اور مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم، یہ عقل عالم نہیں ہے، عالم ہوتا تو پھر بات اور تھی نا، عقل عالم۔ یا رسول اللہ یہ نہیں کہ یہ مولوی کا اثر ہے،
اور مفتی قاصر ہیں اور شیوخ الاحادیث قاصر ہیں یا محدثین قاصر ہیں. سونیا وہ جو پھریرا ہے نا وہ جبریل جس کو کہتے ہیں وہ بھی قاصر ہے تجھے سامنے. اور اس کی کیا مجال, یہاں تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک قاصر ہیں, سب حیران ہیں, ورطہ حیرت میں گم ہے. ہاں ایک مرتبہ خیال پیدا ہوا موسیٰ پاک کو, میرے نال اللہ گلاں کردا ہے, میری بڑی شان ہے تو بڑا میرا مقام ہے. یہ من وچ آن دی دیر سی خیال آواز آئی, یا موسیٰ احمدنی اذ مننت علیک ما کلامی وعیک بالایمان باحمد. یا موسیٰ ماج لو لم تقبل الایمان باحمد ما جاورتنی فی داری ولا تنعمت فی جنتی. یا موسیٰ من لم یؤمن باحمد ومن لم یصدق ومن لم یشتق الیہ امہ اسمہ من النبوہ وکانت صنعتہ مردودۃ الیہ. فرمایا موسیٰ ایک کیڑا خیال لے کے بہ گئے ہیں کہ میں تیرے نال گلاں کیتیاں, گلاں تے میں تاں کیتیاں تیرے دل وچ محمد کی محبت ہے. مجھے بہت معاف کرنا, میری طبیعت رات سے صحیح نہیں, متغیر ہے, صحیح تو ہے متغیر ہے, متغیر ہے. اور کل وہ ہلکا سا ایکسیڈنٹ بھی ہمارا ادھر آتے ہوئے ہوا تھا, اس وجہ طبیعت میں خلل ہے تو بیچ میں اٹکتا ہوں میں, اس کی میں معافی مانگتا ہوں آپ سے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقل عالم سے ورا. اور ادھر حضرت عیسیٰ پاک کو خیال ہوا وہ بڑے انیاں نو اکھاں دتیاں, ڈوریاں نو کن دیتے, ٹھیک ہو گئے. انہوں نے بھی فرمایا یہ نہیں سمجھنا کہ تم مقصود ہو, مقصود وہی آمنہ کا لاڈلا ہے. عقل عالم سے, عقل عالم سے ورا, عقل عالم سے توبہ. میرے اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں, فرماتے ہیں کنز مکتوم ازل میں, یہ آپ لوگ سنیں, کنز مکتوم ازل میں, ہائے 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 ہائے, کنز مکتوم ازل میں. وہ میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے, میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. کنز مکتوم ازل میں, کنز کہتے ہیں خزانے کو, مکتوم کہتے ہیں چھپے ہوئے کو, ازل کہتے ہیں او پرانا. فرمایا کنز مکتوم ازل میں, او جڑا پرانا خزانہ چھپا ہوا تھا نا, کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو. کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو. وہ جو خزانہ تھا نا وہ تھا کیا مصطفیٰ, وہ اس خزانے میں جو ہیرا تھا وہ تیری ذات تھی اور کچھ. اللہ نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اللہ اکبر کبیرہ. پھر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اول سب سے آخر, سب سے اول سب سے, توجہ رہے, سب سے اول سب سے, ہائے 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 ہائے, سب سے اول سب سے آخر. یا رسول اللہ پہلے بھی آپ ہو آخر بھی آپ ہو, ہمیں یہ معلوم ہے, ہم جانتے ہیں سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو. سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا. اور میں نے یہ سارا کلام جو سنانے کی نیت کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ میں نے ایک جملہ کہا تھا مقصود سرکار. آپ بھولے تو نہیں ہے نا, مقصود مل کر بولو کون ہے, یہ ایک باری رل کے بولو کلیجہ ٹھنڈا کرو میرا. مقصود کون ہے جی, اے جڑے بیٹھے ہو تساں بھی کھلوتے ہو, تساں بھی او پیچھے کھلوتے ہو, ہاتھ ہنج کر کے آنکھو مقصود کون ہے. جس بھائی کو یہ سمجھنا ہے وہ مجھ سے پوچھے, میں اس کو سمجھا کر جاؤں گا. میں نوٹ لینے کے لیے نہیں, مصطفیٰ کا عشق بانٹنے آیا ہوں. آپ نہ سمجھ آئے تو کہیں, بس یہ ہمیں ایک لیکچر کے لیے آئے ہیں, ایک بات سمجھانے کے لیے آئے ہیں, اور جو ہم نے سمجھی ہوئی ہے وہ دینے آپ کو آئے ہیں. وگرنہ تقریر کا کیا مقصد ہے, یا اس مجمع کا کیا مطلب ہے, یا یہ آپ کا اکٹھے ہونے کا رات کالی کرنا مقصود ہے. نہیں, وہ راز جانو, وہ راز جو صدیق نے جان لیا تھا, اور جو عمر نے پہچان لیا تھا, جو عثمان نے دیکھ لیا تھا, اور جو علی اپنی گود میں لے کر دیکھتا رہا تھا, اور وہ راز جانو. یہ راز کیا ہے, مقصود ذات مصطفیٰ ہے. مل کر بولو مقصود ذات. باقی ساری چیزیں نال نے, غسل بھی ہے, وضو بھی ہے, نمازیں بھی ہیں, تیمم بھی ہے, حج بھی ہے, سب کچھ ہے, پر مقصود نہیں.
پر مقصود نہیں۔ وہ یارو یہ زندگی گزارنے کے ضوابط ہیں، پر جو زندگی اس میں اور اس میں کام آنے والا ہے وہ جناب مصطفیٰ۔ ارے نماز اگر چھٹی ہو جائے گی تو پھر جو کام آئے وہ مقصود ہے۔ حج اگر ضائع ہو جائے تو جو اسے بچا لے ضائع ہونے سے وہ مقصود ہے۔ او بندگان خدا، 1 کروڑ تمہاری تسبیح پڑی ہوئی، جب یہ ضائع ہونے لگے تو جو قیامت کے دن آ کر جیب سے ایسے پرچی نکال کے رکھے اور تمہارا نامہ اعمال جھک جائے، اس کا نام مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ مقصود ذات مصطفیٰ، مل کر بولو مقصود۔ اے جس بندے آج اس مجمع میں گل سکھ لئی، اللہ دی قسم چاہ کے میں آدھا او دی زندگی دا مقصد پورا ہوگا۔ جس نے یہ بات آج اس مجمع میں سیکھ لی، بھلے اس کی ہے یا نہیں، یا ہے یا نہیں، یا جو بھی ہے چھوڑو، مولوی ہے تو تب، اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو تب، ان پڑھ ہے تو تب، گنیریاں بیچتا ہے تو تب، یہ راز سیکھ کر اٹھنا کہ کائنات میں اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی مقصود ہے تو محمد رسول اللہ۔ بس یہ راز جانو، اسی کو کہہ رہے ہیں سب سے اول، سب سے اول، سب سے آخر، اللہ اکبر، ابتدا ہو انتہا ہو۔ ہن جڑی گل لگے احمد رضا نے کیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اتے شیوخ الاحادیث بیٹھے ہوئے ہوتے، کوئی بڑے پڑھے لگے پھڑک اٹھتے، پر آپ بھی کم نہیں ہو اور علم والے ہو۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تھے وسیلے سب نبی تم، تھے وسیلے سب نبی تم۔ اب حضور کی کرنے لگے ہیں بات آگے، اب تم کے بعد حضور کی بات کریں گے۔ کہتے ہیں تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو۔ تھے وسیلے، ان میں ایک بھی مقصود نہیں تھا۔ وہ سارے مصطفیٰ کے معلنین ہیں، وہ سارے مصطفیٰ کے خادمین ہیں، وہ سارے مصطفیٰ کے مومنین ہیں، وہ سارے مصطفیٰ کے غلام ہیں، وہ سارے مصطفیٰ کے مقتدی ہیں، وہ سارے مصطفیٰ کی نالین سیدھی کرتے ہیں۔ اگر مقصود ہے تو میرا مصطفیٰ مقصود۔ نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے محبت سے بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مقصود ہے تھے وسیلے سب نبی تم، اور یہ تو بھلا ہو اعلیٰ حضرت نے کچھ لکھ دیا، وگرنہ میرے جیسا کتا تو بات کرتے بھی 70,000 مرتبہ ڈرتا، کمینہ نالائق آدمی ہوں۔ میں اس طرح کی بات کرتا ہوں کہ ساتھی پر وقت پتہ نہیں کون سی گل کرتا ہے، اور شکر ہے اعلیٰ حضرت آپ کا کہ آپ نے بات کر دی ہے، ہمیں کرنی آسان ہو گئی ہے۔ آپ نہ بھی کرتے ہمیں سمجھ یہی آنا تھا۔ ہماری تقریر میں ازل سے اس نے یہ لکھ دیا تھا کہ تجھے بتانی ہے بات اصلی کیا ہے، مگر آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے تھوڑا یہ لکھ کر ہمارا معاملہ آسان کر دیا۔ تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو۔ اور دلوں پہ ہاتھ رکھنا، کہتے ہیں پاک کرنے کو وضو تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ پاک کرنے کو وضو، جس کو وضو کہتے ہیں، پاک کرنے کو وضو، چلو وضو یا ہو پاویں وضو یا ہو، گل سمجھو ضرور۔ پاک کرنے کو وضو تھے، کون تھے؟ سارے نبی۔ پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جاں فضا ہو۔ پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جاں فضا ہو۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں بریلی سے، اے ساری کائنات کے سنیوں، جس طرح وضو نماز سے پہلے حیثیت رکھتا ہے، اصل نماز ہوتی ہے، مقصود وضو نہیں ہوتا، نماز مقصود ہوتی ہے۔ اس
اسی طرح سارے نبی وضو تھے، مقصود نہیں تھے، مقصود مصطفیٰ کے ساتھ۔ پاک کرنے کو وضو تھے، اور تم صلاتے، تم نمازے جاں فضا ہو، اللہ اکبر، تھے تمہاری خبر سب، تھے تمہاری ہی۔ اب یہ جو اس نے سرو ناک پڑی ہوئی اس کو یہ سمجھ میں آئے گا، تھے تمہاری خبر سب، تم مؤخر مبتدا ہو۔ یہ جس نے سرو ناک پڑی مبتدا مؤخر جو ہوتا ہے، تھے تمہاری خبر سب، تم مؤخر مبتدا ہو۔ اور سن سکتے ہیں تو سنیں، کہا طور موسیٰ، طور چرخ عیسیٰ، اس کو یوں کہہ لیں طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، کیا مساوی یہ دنا ہو۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، وہ کہا موسیٰ پاک طور پر پہنچ گئے اور عیسیٰ پاک چرخ پر چلے گئے، پر سنیا طور بھی تھلے چرخ بھی تھلے، تو لنگ تو لا مکان تو اتے گیا ہے۔ اور پھر اوپر سے آواز آئی جب حضور گئے نے تو کہا دنا ادنو منی، اور میرے نیڑے آ، اور نیڑے آ، اور نیڑے آ، اور نیڑے آ۔ کہا اتنے نیڑے ہوئے کہ جیسے دو کمانے، اور دو کمانے میں تمہیں کیسے بتاؤں، اٹھ پتر بتلاؤں، اور اٹھ بتلاؤں، اے ایسے کرو، اے پیچھے ہٹنا، پیچھے ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے ہاتھ، یہ اور تھوڑا گول کرو، یہ کاؤدنو منی، اور نیڑے آپ آئیں، اور نیڑے، اور یہ دو کمانے، یہ دو کمانے، دو کمانے، یہ دو کمانے، یہ مل کر بولے زور سے، اللہ اکبر، زندہ باد، پھر مار پتر نہ زندہ باد۔ اس کو یوں کہو، اس کو پلٹاؤ، اس کو کہو عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اب بولو یہ حضرت، اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اللہ اکبر۔ فیضان رضا جاری رہے، فیضان رضا، فیضان رضا جاری رہے گا۔ طور موسیٰ، اور یہ بھی اعلیٰ حضرت کی روح کی توجہ ہے جو آپ یہ کلام سمجھ رہے ہیں، بڑی مجھ کو کی گل ہے۔ چلو، طور موسیٰ چرخے، کیا مساوی یہ دنا ہو، کہاں طور، کہاں چرخ، اور کہاں آئے ہائے، سب قرب کی منزلیں تھے، سب قرب کی منزلیں تھے، اس سفر کا منتہا ہو، سب قرب کی، یہ بہت مشکل ترین ہے، اس کی تشریح میں نہیں کروں گا، سب قرب کی منزلیں تھے، سب اس سفر کا منتہا ہو، سب جہت کے دائرے میں، سارے نبی سب جہت کے دائرے میں، شش جہت سے ورا ہو، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے ورا ہو، اور سب تمہارے آگے شافع، سب تمہارے آگے شافع، اور تم حضور کبریا ہو، سارے تیرے دروازے تک آتے ہیں، اور ایک تیرا دروازہ خدا کے دروازے تک جاتا ہے، سب مقام میں تم لا مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے، سب مقام میں تم لا مقام ہے، تن ہے تم جانے صفا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا۔ سلام ہو ان پر میرے دوستو جو مقصود کائنات ہے، مل کر بولو جو مقصود کائنات ہیں،
اور جن کے چہرے پر رب کی نگاہ رہتی ہے اور جن کی ادائیں ہم پر سنن کی صورت میں لاگو کی گئی ہیں اور جن کی اداؤں کی خاطر اللہ حکومت کی بخشش فرما رہا ہے. اور ابھی اگر میں زیادہ سلامی کو طویل کروں گا حضور کی بارگاہ میں وقت زیادہ کی ضرورت ہوگی. لوٹتے ہیں آگے. سلام کے بعد سلام پیش کرتے اہل بیت کی بارگاہ میں. اس اہل بیت کی بارگاہ میں جو نور مصطفیٰ ہے بخدا جو کیا ہے بولے نور جن کی سیادت اعمال کی محتاج نہیں, جن کی سیادت اعمال کی جو جنم لیتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار آ گئے ہیں. جو جنم لیتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار آ گئے ہیں. صحابہ کی آنکھوں کے جو تارے ہیں, صدیق عمر کے جو پیارے ہیں, صدیق عمر کے جو پیارے ہیں, عثمان پاک کے دروازے پر جو پہرا دیتے ہیں اور جنت کے جوانوں کے جو سردار ہیں حضور علیہ السلام نے جن کے لیے فرمایا مثل والے بیتی کمثل سفینۃ نوح, میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے. من راکب فیہا, جو بھی آیا سوار ہوا اس کا بیڑا پار ہے. ومن تحلب عنہا ہلکا غرقا, جس سے یہ چھوٹ گئی کشتی اس کا بیڑا غرق ہے. میں پراپر طریقے سے اہل بیت کا بھی ذکر کرتا ہوں لیکن جلدی سے حضرت اصحاب پر سلام پیش کر دوں. سلامی ہو ان پر جن کا نام ابو بکر ہے, جن کے لہجے میں رب نے کلام کیا, جن کے لہجے میں رب نے کیا کیا. رب شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب میں معراج کی رات گیا, جب مجھے یہ کہا گیا نا ادنو منی, میرے نیڑے آ جا, تو میں حیران رہ گیا اس گل تو کہ یہ آواز تے ابو بکر دی, یہ آواز کے دی ابو بکر دی. حیرت ہوئی مجھے. پھر میں نے اپنے رب سے پوچھا ابو بکر مجھ سے پہلے آیا ہے یہاں؟ تو مجھے میرے رب نے فرمایا نام محبوبہ اتھے تے نبی کوئی نہیں آیا, سب مقام ہے, سب مقام ہے, تم لا مقام ہے. سونیا اتھے تے رسول پیغمبر کوئی نہیں آیا. اکھے اے لہجہ ابو بکر دی آواز آئی مینوں. اکھے سونیا میں آکھیا میرا محبوب آیا ہے, اینو کوئی تحفہ پیش کراں, کہ پیش کراں جڑا لہجہ اینو ساریاں تو چنگا لگدا ہے اس لہجے وچ دے نال گل کراں. پھر میں نے ابو بکر کے لہجے میں تو سے کلام کیا. سبحان اللہ, مل یا کر رسول بولے اللہ, یا رسول اللہ, یا علی حق چاریا. بہت خوب. اللہ ہو ان پر سلام ہو جن کا نام ابو بکر پاک ہے, جن کے لہجے میں کلام کرتا ہے حق تعالی سبحانہ ہو, جن کے لیے سرکار نے فرمایا عمر تو ہی میری گل سن لے تو باقی سارے سنگی بھی سن لو. ابو بکر نال کدے سختی نہ کرے جے, تساں سارے مینوں جدوں جھوٹا جھوٹا کہندے سے ہو ادوں مینوں ابو بکر سچا سچا کہندا ہے, تب مجھے یہ سچا. اور جب تمہاری چھوٹی چھوٹی گتھیاں مجھ پر بند تھی تو اس کے بورے مجھ پر کھلے ہوئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. پھر جلدی سے سلامی پیش کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں, چاروں یاروں کی بارگاہ میں ہو جائے پھر اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتے ہیں. کون عمر؟ وہ عمر کے جن کے لیے سرکار نے فرمایا ہے نہیں میرے بعد کوئی نبی, جے ہوندا تے ایدے وچ گٹس ہے سن نبوت ہے کوئی نہیں. فرمایا لا نبی عبادی لو کان نبی عبادی لکانا عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اس کے اندر وہ سارے اوصاف موجود تھے جو ایک نبی کے اندر ہیں. ان عمر پر سلام جو مظہر کمالات مصطفیہ, جس کو یہ جملہ سمجھ آیا وہ سبحان اللہ کہہ دے. اس عمر پر سلام جو مظہر کمالات مصطفیہ ہے. اللہ کی قسم جو راتوں کو حضور کے وصال کے بعد رسول پاک سے واصل ہوتے تھے. میں آپ کو بات سناتا ہوں, آپ کی خود ہی توجہ ہو جائے گی. مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں, مجھے دیکھو, آپ نے خود ہی دیکھنا شروع کر دینا ہے. ابھی جب میں نے بات شروع کرنی, ایک دن مولا علی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھے ہیں, خواب میں نے دیکھی. خواب میں نے کیا دیکھا, حضور کے وصال کے بعد, تب حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا, امیر المومنین تھے آپ, خلیفہ. کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی, خواب میں عجب حال دیکھا. سرکار تشریف لائے اور مجھے ہاتھ سے پکڑا اور مسجد میں لے گئے. کہنے لگے چل علی آج تکبیر تو پڑھ, نماز میں پڑھاؤں.
علی تم تکبیر پڑھو ہم نماز پڑھائیں گے۔ حضور نے ہاتھ پکڑ لیا، مصلی پہ خود جا کر کھڑے ہو گئے، میں تکبیر پڑھی، حضور نے نماز پڑھائی، فجر دی نماز تھی، پوری جماعت صحابہ دی پیچھے بیٹھی ہوئی سی، سرکار نے سلام پھیریا، سلام پھیرنے تو بعد مصطفیٰ کریم ہنج کر کے بیٹھ گئے، یوں کر یوں ہاتھ یہاں رکھا اور ایک ہاتھ پیچھے ٹیک لگا لی، حضور یوں بیٹھ کر پوری جماعت صحابہ کو یوں دیکھنا شروع۔ علی کہتے ہیں میں سامنے نہیں بیٹھا ہوا تھا، صحابہ بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ دور امیر المومنین عمر فاروق کا تھا، حضور کا وصال ہو چکا تھا، خواب کا عالم علی بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضور ایسے بیٹھے ہوئے سب کو دیکھ رہے تھے، اتنے میں باہر سے ایک آدمی آیا، کھجوریں لی ہوئی اس نے طباخ میں اور لا کر حضور کو پیش کی، حضور نے وہ کھجوریں لی، سب کو بانٹنا شروع کر دی۔ علی کہتے ہیں مجھے دی کوئی نہ، تو پھر تھوڑی دیر گزری تو مجھے کہتے ہیں نیڑے ہو، میں اور ذرا نیڑے ہویا، حضور نے ہنج کر کے کھجور پنی توڑی اور کھجور توڑ کر گٹلی ہاتھ میں رکھی اور کھجور پکڑ کے کہنے لگے منہ کھول، میں نے منہ کھولا، کھجور میرے منہ میں ڈال دی۔ مولا علی فرماتے ہیں باقیاں نو کھجور ہاتھ وچ دتیاں، مینوں انج چیر کے کھجور دتی، گٹلی ہاتھ وچ رکھ لے، پھر حضور نے دوسری کھجور توڑی اور گٹلی ہاتھ میں، کھجور میرے منہ میں ڈال دی، اور پھر تیسری کوئی نہیں دی مجھے، میرے دل میں خیال کھجوراں بڑیاں سونیاں نے، ایک اور بھی عطا فرما دے۔ میرے من میں یہ خیال کہ ایک اور بھی عطا ہو جائے تو کریمی اور غریب نوازی ہے آپ کی، مگر رحمت عالم جانے جانا نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ مجھے کھجور دیں، ہینڈ کر کے میں نے تکیا تو تکیا تیریاں دے اکھاں پہلے ہی سرخ ہوئی ہیں، اشوبے چشم ہے تو کھجوراں چنگیاں نہیں چکیاں، دو تیریاں نے۔ اتنا کہا میری آنکھ کھل گئی، بس یہ خواب ختم ہو گئی۔ اتنے میں اٹھا، وضو وغیرہ کیا اور پھر مسجد کی طرف آیا، تو مسجد میں جب میں آیا، میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا، ادھر سے عمر فاروق داخل ہوئے، میرا ہنج کر کے ہاتھ ناپ لیا، کہنے لگے آج تکبیر تو سب پڑھنی ہے، نماز میں پڑھنا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کہا آج تکبیر تو سب پڑھو گے تو میں نماز پڑھاواں گا، میں اگے ٹر گیا، حضرت نے مجھے بازو سے پکڑ کر مصلی پہ تکبیر والے کھڑا کیا، خود کھلو گے مصلی تے، صحابہ نے بھی اپنی نمازاں وغیرہ واسطے صف تیار کر لئی، حضرت عمر نے نماز پڑھائی، سلام پھیریا، زندگی چ کدے عمر انج بیٹھے نہیں پر اج سلام پھیر کے انج بیٹھ گئے، زندگی میں کبھی ایسے نہیں بیٹھے تھے، آج یوں کر کے بیٹھ گئے۔ میں حیران کہ اے سارا سین تے میں خواب وچ تک بیٹھا، اے پورے دے پوری اور ریوائز ہو رہی ہے ساری کہانی، صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پر سرکار تھے، اب عمر بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی تو سارا وہی سین ہے۔ میں نے ارادہ کیا ذرا نیڑے ہوا تو جا کے عرض کرا، سونا مٹھا امیر المومنین پیارے دل جانی بھائی، بات یہ ہے کہ یہ سین تو میں نے خواب میں دیکھا ہے، اب جو ہی میں اٹھ کے آگے ہونے لگا تکیا تو بوئے بچوں کھجوراں لگ گیا، دیکھا تو دروازے سے کھجوروں والا بھی اندر آ گیا، اب میں پھر پیچھے ہٹ گیا کہ چلو دیکھتے ہیں کھجوروں والا کیا کرتا ہے، وہ آ کر پیش کرتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح خواب میں رات کو حضور کی بارگاہ میں طباخ پیش کیا تھا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے کھجوراں دا طباخ لے لیا، سارے نو تقسیم کرنا شروع کر دیتا، میں نے دتی کوئی نہ کھجور، میں اگے بیٹھا ہوا انتظار کردا رہا، جدوں سارے نو کھجوراں ونڈ چکے تو میں نہ دن نیڑے ہو، میں فٹ ایک اگے ہو گیا، حضرت امیر المومنین نے کھجور پنی گٹلی ہاتھ میں رکھی اور مجھے کہنے لگے منہ کھول، ایک گٹلی ہاتھ میں رکھ کر کھجور میرے منہ میں ڈالی، پھر دوسری کھجور توڑی، گٹلی ہاتھ میں رکھی، کھجور میرے منہ میں ڈالی اور میں حیران تھا، پھر تیسری دی کوئی نہ، میں نے عرض کیا بندہ نواز تیسری بھی عطا فرمائے، تو عمر مسکرا کر مجھے دیکھنے لگے، پھر فرمانے لگے جے راتی سرکار دیتی ہوئے تو میں بھی دے سکا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اب آپ جی بکار سلام ہو حضرت عمر فاروق کی ذات پر، اور سلام ہو ان پر جن کا نام عثمان غنی ہے، کیا ہے مل کر بولیں عثمان
وہ یارو ان کے مرتبے کے لیے یہی بات کافی ہے. 17 والی جنت خریدی خدا کی قسم. اور حضور نے فرمایا جنت کے اندر پروردگار عالم جب میرے عثمان کو داخل فرمائے گا اے بوئے دے اندر پیر ترے گا اے دے منہ دی روشنی نال جنت روشن ہو جائے گی. اللہ کی عزت کی قسم جبریل امین دربان ہے. اہل بیت کے دروازے کے دربان کا نام ہے جبریل امین. اور میرے حسن رضا ہاں فاضل بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتا نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت وہ جبریل جن کے دروازے پر پہرا دیتا تھا حسن اور حسین عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دیتے رہے. سلام ہو آپ پر. اور پھر ان کو کیسے بھولیں جنہیں مولا کہتے ہیں, جنہیں کہا کہتے ہیں, مل کر بولو. جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, جن کا نام لینا بھی عبادت ہے, جن کی محبت حضور کی محبت ہے. فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. فرمایا ذکر علی عبادہ, علی کا نام لینا بھی عبادت ہے. پھر فرمایا ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب, علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے. پھر فرمایا یا علی من احبک فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. یا علی محبک محبی ومحبی محب اللہ ومبغضک مبغضی ومبغضی مبغض اللہ. فرمایا علی جو تیرا محب ہے وہ میرا محب ہے, جو میرا محب ہے وہ خدا کا محب ہے. جو تیرا حاسد ہے مجھ سے حسد کرتا ہے, جو مجھ سے حسد کرتا ہے خدا سے حسد کرتا ہے. جو تجھ سے پھرے وہ مجھ سے پھرے, جو مجھ سے پھرے خدا سے پھرے. جو تجھ سے ملے وہ مجھ سے ملے, جو مجھ سے ملے وہ خدا سے ملے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سلام ہو ان پر, سلام ہو ان پر جن کے لیے سرکار نے فرمایا تھا صحابہ قسم خدا دی 1.25 لاکھ صحابہ بیٹھے ہوئے, جان میری قربان صحابہ تو جان. مل کر بولو ہم سب کی قربان. پھر ایک اونچی آواز میں بولو ہم سب کی قربان. صحابہ وہ صحابہ, پہلے صحابہ کی شان سنا دوں. اللہ اکبر. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لا تمس النار من مسلمن مرانی اور مرانی. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اس بندے کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی جس نے کلمہ پڑھ کر میرے چہرے پر نگاہ ڈال دی ہو. نہ صرف اس پر بلکہ جو اس کو دیکھ لے گا وہ بھی جہنمی نہیں رہے گا. واہ آقا تیرا فیضان کتنا ترسیلی ہے, جیڑا حالی تیرا چہرہ تک کے وہ جہنم تو آزاد ہوندہ ہے, جیڑا تیرے اندروں پیدا ہوئے وہ دا عالم کیا ہوتا ہوگا. آباب زی وقان 1.25 لاکھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. مولا علی پاک کی شان سنانے لگا ہوں. 1.25 لاکھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا میری حیثیت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ سارے کہنے لگے انت اولا بے ارواحنا و بے اجسادنا و بے اموالنا, ہماری روحوں اور جانوں اور جسموں سے آپ قریب ہیں. حضور نے فرمایا آئین علی ابن ابی طالب, ابی طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ لائے گئے, ہنج کر کے حضور نے باں نپ لئی, ہاتھ اٹھے کیتا. فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اعلان ہو گیا, کہانی مک گئی. سویرے اللہ دیو بزیو میرے آقا عمر فاروق گئے دروازے وچوں خیمے دا پردہ ہٹا کے آدن بخ بخ لک یا علی قد اسبخت بمولا المؤمنین. حضور نے مولا ہونے کا اعلان کیا, عمر نے کہنا شروع کر دیا مولا مولا. اب روئے زمین کے شیعہ اس بات پر غور کریں, یا علی کو مولا کہنا چھوڑیں یا عمر کو برا کہنا چھوڑیں, اس لیے کہ تم 14ویں صدی میں مولا کہہ رہے ہو, علی نے 1لی صدی میں عمر نے علی کو مولا. نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, بابا سے بلند بولے نعرہ تحقیق, حق چاریا نعرہ تحقیق. اگر آپ یہ کہیں کہ علی مولا ہے تو مولا کہنے کی سنت تو علی عمر نے ادا کی ہے. مولا اللہ کی قسم, بلکہ جس ٹائم حضرت علی المرتضیٰ کی زیادہ عزت کرتے تھے حضرت عمر فاروق, تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ ان کی رعایت زیادہ کرتے ہو, وجہ دس دے ہو, سارے کو علیحدہ انہوں سلوک کر دے ہو. انہوں نے فرمایا انہو مولا, یا تمہیں کیا پتا یہ کون ہے؟ یہ میرا مولا ہے. مل کر کہہ دو نا سبحان اللہ. یہ میرا مولا ہے. عمر کے مولا علی, صدیق پاک کے مولا علی, عثمان پاک کے مولا علی, نہیں ہم سب کے مولا علی. اللہ اکبر کبیرہ.
احد کی لڑائی میں جس نے حضرت جبریل امین نے آ کر تعریف شروع کی مولا علی کی، اینج آخیا جبریل پاک نے، اے ترمذی شریف وچ حدیث موجود ہے، اللہ دی قسم ہے جدوں حضرت جبریل نے آن کے آخیا یا رسول اللہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اے جنے جبریل نے کہا، آگیا یا رسول اللہ یہ میری آنکھ نے زمانہ تکیا ہے، یہ جنا ہے، توبہ 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 توبہ، میری آنکھ نے دے نال دے جنا کوئی نہیں تکیا، تے اے دے نال دی تلوار چلانے دی مہارت بھی کہیں کوئی نہیں تکی۔ حضور فرمایا بس کر یرا جبریل، اے تو پیاد ہے بھئی اے دے نال دا کوئی نہیں، اے نہیں غور کیتی اے ہے کون، ان علی منی وانا منو، فرمایا تعریفاں کرتے ہیں، اے بھی تو سوچنا علی میرے وچوں ہے، میں علی وچوں ہوں، علی میرے وچوں ہے تو میں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ حضرت جبریل تک کیا کام بڑا سونا ہو رہا ہے، حضور موج وچ نے فٹو فٹ کہنے لگے مانا من کو ما یا رسول اللہ، علی آپ سے، آپ علی سے، میں آپ دونوں سے، میں تو دونوں بچوں، اللہ اکبر۔ سلام ہو مولا پاک کی ذات پر، سلام 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 سلام۔ اور پراپر میں پوری تقریر تو ایک موضوع پر نہیں کروں گا چونکہ اہل بیت کا ذکر کرنا ہے، اس لیے آگے چلتے ہیں، اور سلام ہو ان پر جو حسنین کی مادر ہے، جن کا نام نامی اتر کے وقت میری گردن اٹھ نہیں سکتی، اور میں بار بار آپ کا نام نہیں لوں گا، صرف ذکر کروں گا، ان پر سلام ہو جن کے لیے میرے آقا، میرے مولا، میرے ماوا، میرے ملجا حضرت حضور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ تعالی ایڈے لقب القبات لائے، کوئی پریشانت نہ ہوئے اور کئی سنگی ہو جانے نظر آئے، وہ بڑے کریم نے، وہ بڑے کریم نے۔ اقبال دی ایک گل ایک پاسے تے سارے سنگیاں دی باقیاں تقریراں ایک پاسے، اساں سارے کدے ساری زندگی تقریراں کرنا اتھے نہ اپڑ سکدے، جتھے اپڑ کے انہیں اے گل کیتی ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، ہماری ساری تقریریں وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ آخر فکر کی کسی بلندی پر اقبال پہنچے نا، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے لکھا، ہینڈ سر نپ کے سارے مولویاں جدوں کافر 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 کہنا شروع کیا، اقبال کافر ہو گیا، انہیں شکوہ لکھ دیتا ہے، کافر ہو گیا۔ اقبال قلم چکی کہ جواب شکوہ وچ لکھیا، جواب شکوہ لکھ دیاں اتھے آن کے آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ بے شک بے شک۔ سیدہ پاک کا تذکرہ کرنے لگا تھا میں، حضرت اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ، فرماتے ہیں مریم کو صرف ایک نسبت ہے سلام اللہ علیہا کو، ایک نسبت کے وہ عیسیٰ پاک کی کیا ہے، ماں ہے۔ فرمایا از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، وہ یہاں تو تین نسبتیں ہیں۔ فرمایا کہ نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین، امام الاولین و آخری، کے جان در پہ کرے گیتی دمیر، روزگار تازہ آئین نافرید، بانوے تاجدار حل عطا، بانوے تاجدار حل عطا، مشکل شیر خدا مشکل کشا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور پھر فرماتے ہیں پادشاہ ہو کل بہے ایوان او، یک حسامو یک زیرا سامان او، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ یہ کہہ کر کہ ایک نسبت تو یہ کہ نور چشم مصطفیٰ ہیں، اور دوسری نسبت یہ کہ بانوگے مرتضیٰ ہیں یعنی زوجہ ہیں، تیسری نسبت یہ کہ حسنین کی امی جان ہے۔ ساریاں گلاں کر دیاں، گلاں بچیریاں کیتیاں اقبال پاک نے، آخری دو گلاں تو سنان لگا تاکہ ویلے نال کمپلیٹ ہو۔ آخری دو باتوں میں فرماتے ہیں کہ گریا ہائے او زبالی بے نیاز، گوئر افشاندے بدامان نماز۔ فرماتے ہیں وہ سیدہ کہ جو روتی تھی تو مصلی تر ہوتا تھا، اور ان کے آنسو جبریل چنتا تھا۔ اشک او برچید جبریل از زمین، اشک او برچید جبریل از زمین، ہم چو شبنم ریخت بر عرش بری۔ فرمایا وہ سیدہ کہ جو روئے تو جبریل آ کر آنسو اٹھا لے، اور اللہ کے عرش پر جا کر پھینکے تو اللہ کا عرش چمکنا شروع کر دے۔ حسن عرش الہیہ جس کے آنسو ہوں،
یہ ساری باتیں کر کے شاندار خراج عقیدت پیش کر کے آخری جملہ اقبال فرماتے ہیں رشتہ آئین حق، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے ترب تشدر دید میں سجدہ آبرہا کے اوپر شید میں. فرمایا خدا کی قسم اگر نبی پاک کی شریعت آڑے نہ آتی اور حضور کا فرمان مجھے روکتا نہ تو یہ اقبال جا کر سیدہ کی قبر پر سجدے کرنا. اللہ اکبر، اللہ. آباب ذی وقار سلام ہو ان پر، اور پھر حسنین کریمین پر سلام ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی محبت کا درس صحابہ کو دیا، ہمیں دیا، قیامت تک کے آنے والوں کو دیا. اور کس طرح دیا غور کریں. حج سے واپس لوٹ رہے تھے، توجہ ہے نا، حج سے واپس لوٹ رہے تھے سرکار. لوٹتے ہوئے جب جہاں پر مولا علی کی مولویت کا بیان ہوا وہیں حضور کھڑے ہو گئے. جلدی سے حدیث سن لیں. عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء جدا خم بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ تعالیٰ واثنى علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد الا ایها الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین اولهما کتاب اللہ فی الہدى والنور فخذوا بکتاب اللہ تعالی واستمسکوا به وحث علی کتاب اللہ تعالی ورغب فیہ. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعطرتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی. یہ مسلم شریف کی روایت رواہ مسلم. حضور نے فرمایا لوگوں ان قریب میں جانے والا ہوں. اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا جانے والا ہوں، آنے والا آئے گا، ہم چل دیں گے. سنو ہم تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں اور آپ بھی سنیں. حضور کا فرمان ہے اگرچہ سپیکر میں بنا ہوا ہوں، لفظ بالکل مصطفیٰ کریم کے. فرمایا لوگوں ہم تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں. کتنی؟ اولہما کتاب اللہ، ان میں پہلا قرآن. یہ جو دستار بندی ہوئی ہے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہمارے. جہاں اہل بیت کا ذکر ہو وہاں قرآن نہ ہو تو مزہ نہیں، اور جہاں قرآن بھی ہو اہل بیت بھی ہو سمجھو تم مصطفیٰ کی نگاہ میں مقبول ہو گئے. فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری فرمایا قرآن میں نور بھی ہے ہدایت بھی ہے، اسے پکڑ لینا چھوڑنا نہ. اور دوسری میری اہل بیت، میری اہل بیت کو چھوڑنا نہ. پھر حضور نے اسے 3 مرتبہ کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیت اذکرکم اللہ فی اہل. انہی زید بن ارقم سے دوسری روایت سنیں. عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ان تمسک انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفون فیہما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواه الترمذی والنسائی. ترمذی اور نسائی نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن دوسری اہل بیت. اگر تم ان کو پکڑ لو گے میرے بعد کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے. یعنی جس کا تعلق کسی سید سے ہو اور لبوں پر قرآن ہو، ساری جان کے ملا ملونٹے کہتے رہیں یہ گمراہ ہے، گمراہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتے. تو یہ ان کی سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کلیجے میں غوث پاک کی محبت ہو، میرے علی کی محبت ہو، خواجہ معین الدین کی محبت ہو، شاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی محبت ہو، اور ہاتھ میں قرآن ہو، تو تم فتویٰ مولانا سے نہ لینا، سیدھا جا کر مولا کائنات کے مولا سے لینا جو مصطفیٰ فرما رہے ہیں جس کو قرآن مل گیا، جس کو اہل بیت مل گئی، لن تضلوا بعدی، گمراہ ہو ہی نہیں. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیجئے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وہ گمراہ نہیں ہو سکتا جس کو اہل بیت کا دامن ہاتھ میں آئے یا جس کے ہاتھ میں قرآن مقدس ہو، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرہ. اور حضور نے فرمایا سنو یہ دو میں جدا بھی نہیں ہونے لگے، دو میں جدا بھی. پھر بولو نہیں، یہاں پر بھی وہی ہے ان لن کہ زن حروف ناصبہ ہے.
اور یہ لفظ جو یہاں پر آیا ہوا ہے اس کا معنی بھی آپ جانتے ہیں، معنوی تبدیلی بھی کرتا ہے اور صوری تبدیلی بھی کرتا ہے، ظاہری اور باطنی تبدیلی کی ہے اس نے. لن یتفرقا، اصل میں یہ تثنیہ کا صیغہ یتفرقان ہے، اور لن یتفرقا نون گر گیا ثقیلہ کا، تثنیہ کا، تثنیہ کا، لن یتفرقا. حضور نے فرمایا نہ قرآن پیچھے ہٹے گا نہ حسین پیچھے ہٹے گا، نہ قرآن پیچھے ہٹے گا نہ حسین پیچھے ہٹے گا. اس چشمے فلک نے وہ نظارہ دیکھا. آج آپ کو ابھی ہم نے جن کی دستار بندی کی ہے یہ حافظ ہیں، محافظ نہیں ہیں. کیوں حضور نے فرمایا میری اہل بیت کو نہ چھوڑنا؟ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حافظ تمہیں گلی گلی میں ملیں گے، محافظ کہاں سے لاؤ گے؟ کدھر سے لاؤ گے؟ یہاں جو میرے حفاظ بھائی بیٹھے ہیں وہ میری اس تقریر پر توجہ دیں. میں 7 مرتبہ حرمین طیبین میں گیا ہوں، خدا کی قسم وہاں پر بھی میں نے حافظوں کو بھولتے ہوئے دیکھا ہے. گرمیاں ہوں تو اے سی چلتا ہے، سردیاں ہوں تو ہیٹر چلتا ہے، اتنی موٹی نیچے کلینے ہیں. رمضان کا مہینہ آئے تو دودھ پیا ہوا ہوتا ہے، پانی پیا ہوا ہوتا ہے، شربت پیا ہوا ہوتا ہے، اور افطاری کی ہوئی ہوتی ہے. حافظ نے، قاری نے، مگر جب قرآن پڑھتا ہے تو اسے لقمہ دینا پڑتا ہے پیچھے سے جب وہ بھولتا ہے، اور پھر بار بار بھولتا ہے. کیوں؟ کہ اس نے قرآن کو یہاں محفوظ کیا ہے لوہے ذہن پر، اور یہ قرآن کا حافظ ہے. موسم کو موافق کیا، زبردستی گرمی تھی تو اے سی چلا کر ٹھنڈا کیا ماحول، سردی تھی تو ہیٹر چلا کر گرم کیا ماحول، نیچے کلینے دبیس ڈلی ہوئی ہیں اور کھانا بھی کھایا ہوا ہے، پھر بھی قرآن بھول رہا ہے. جاؤ دیکھو کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا سید ہے، کھانا تک بھی نہیں کھایا، پانی تک بھی نہیں پیا، اپنے جوان بیٹے کو اٹھایا، لاشیں بھانجوں کے اٹھائے، اور علی اصغر کو یہاں ترازو ہوتے ہوئے اور نیزے اور تیروں کو دیکھا. مگر جب کاٹنے والے نے سید کی گردن کاٹی اور نوکے نیزہ پر چڑھائی اور دمشق کے بازار میں پہنچا تو اندر سے آواز آ رہی تھی ابا حسبتم انا صحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو حسین کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی ابا حسبتم انا صحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا ام قتل عجبا. اندر بیٹھ کے حیران ہونے والے کہ 309 سال کے بعد غار والے باہر کیسے آئے تھے؟ ارے ان کا گھر اور سر چڑے ہوئے تھے. باہر نکل کے دیکھ محمد کا نواسا بغیر ڈر کے قرآن کی آیت کی تلاوت کیے جا رہا ہے. کیا بات ہے. بتایا کہ میرے نانا نے سچ فرمایا نہیں یتفرقا، نہ قرآن حسین سے جدا نہ حسین قرآن سے جدا، نہ سید قرآن سے دور نہ قرآن سید سے دور. یہ دونوں دامن چولی کا ان کا ساتھ ہے. جنج دودھ تے دودھ دی سویدی، جنج پھول تے پھول دی خوشبو، جی میں چند تے چند دی چاندنی، اے جدا نہیں ہو سکتے. نہ قرآن سید سے جدا نہ سید قرآن سے جدا ہو سکتے. اور یہ اہل بیت اسی لیے فرمایا ان سے محبت کرو. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحابہ کرام اسی لیے متوالے تھے اہل بیت کے. اے گل غور نال سنو، صحابہ کرام اسی لیے کیا تھے؟ آج تو پتہ نہیں کیا کیا پٹھیاں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں کہ صحابہ کرام یوں کرتے تھے، یہاں کرتے تھے، فلان کرتے تھے، ٹھکان کرتے تھے. انہیں باغ نہیں دیتا، حضرت ابوبکر صدیق نے باغ نہیں دیتا، سیدہ فاطمہ چلی گئی. شیعہ یہ تم کمزور جوانوں کے عقیدوں پر نقب مارتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں تمہاری بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گئی تھی، سیدہ پاک گئی تھی، انہوں نے باغ نہیں دیا. میں بتلاتا ہوں کیوں نہیں دیا. سنو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہو، میری رگوں میں علی المرتضیٰ کا خون ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں بات کیا تھی. اور بات یہ تھی جب سیدہ پاک حاضر ہوتے پوچھنے تو نہ کیا سیدہ میری جان بھی تیرے تھے قربان. گل یہ ہے کہ باغ کی آمدنی جس طرح آپ لیتی ہیں لیتی رہے، جس طرح حضور کے زمانے میں تھا اسی طرح چلے. آپ جو یہ کہتی ہیں کہ نام آپ کے کرواؤں تو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وراثت اس کی چینج ہوتی ہے جو مر جائے. کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ اور کوئی آئی جے سمجھ کے کوئی نہیں. کہا وراثت اس کی چینج ہوتی ہے جو مر جائے. اے سیدہ تیرا باپ آج بھی لیٹ کر ہمیں دیکھ رہا ہے. رہی باغ کی آمدن، وہ کل بھی آپ پر قربان تھی، آج بھی آپ پر قربان ہے. نذرانے ملتے رہے صحابہ کرام سے اہل بیت کو، اور اہل بیت میں اور صحابہ میں کوئی دوری نہیں تھی.
سنیے اگر دوری ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو یوں پکڑا وصال کے بعد، حضور کے وصال کے بعد اچھالیا، اچھال کے کہتے ہیں بے ابی انت شبہ النبی، اور میرا باپ قربان ہو تجھ پر حسن، اور تیریاں ہیں نا گلاں وچوں علی تے نظر ہی نہیں آندا مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں۔ اب کہہ دو نعرہ حیدری، ذرا گج وج کے نعرہ حیدری، اور زور دے نعرہ مارو نعرہ حیدری۔ یہ علی المرتضیٰ کی ضرب ہے، اس پر بولو نعرہ حیدری۔ انہوں نے کہا میرا باپ آپ پر قربان ہو، تم میں سے تو صورت مصطفیٰ نظر آتی ہے، اور اس سے بڑا میں آپ کو ثبوت کیا دوں؟ ابھی مجھے اوپر بیٹھنا پڑے گا چونکہ پھر مجھے اٹھنا پڑے گا، اس سے بڑا ثبوت میں آپ کو کیا دوں؟ اس سے بڑا یوں بیٹھے ہوئے حضرت تیسرا دن ہے، کتنا دن ہے؟ تیسرا، بعض روایتوں میں چوتھا بھی ہے، توجہ بس خیر ہے کوئی نہیں، تیسرا دن ہے کن کا؟ امیر المومنین ابوبکر پاک، یہ نام منہ سے لیں آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر پاک، آپ کا تیسرا دن ہے، یہ چوتھا ہے، ممبر پہ بیٹھے ہیں، ممبر پہ خطبہ پڑھنے لگے ہیں، امیر المومنین ابھی تیسرا دن ہے، حضور کو وصال کیے ہوئے ممبر پہ بیٹھے، اور کہاں ممبر پہ بیٹھے؟ کہاں بیٹھے؟ اور ناجینا میں جڑی گل کرنے لگا میری جان تواڈے تے قربان ہو جاوے، میری جان آپ پر قربان، میں جو کرنے لگا ہے تو مسجد نبوی سی، ممبر تے کتھے بیٹھا ہے صدیق؟ اے دسے نا ملا، کہتے ہیں کہ جناب وہ یوں تھے تو یہاں تھے، اور بدل گئے تھے، ہاں بدل گئے تھے۔ صدیق اکبر وہاں نہیں بیٹھے جہاں سرکار بیٹھتے ہیں، جہاں مصطفیٰ کے قدم لگتے ہیں وہاں بیٹھے ہیں ابوبکر۔ سنگیاں آکھیا اتے بیٹھو، انہاں آکھیا صدیق دی ٹپڑ ہی نہیں، انہاں آکھیا صدیق دی طاقت ہی نہیں، صدیق دی جرت ہی نہیں کہ وہاں بیٹھے جہاں سرکار نے قدم رکھے ہیں وہاں ابوبکر کی معراج ہے۔ بہ گئے جدوں بیٹھے، میرے کلیجے کے ٹکڑوں سامنے مولا علی بیٹھے ہوئے، پوری جماعت صحابہ بیٹھی ہوئی، صحابہ کا اور اہل بیت کا محبت بتلانے لگا ہوں، سامنے بیٹھے ہوئے مولا علی بھی بیٹھے ہوئے امام حسن پاک، اتنی جی عمر ہے یا اس تو کچھ زیادہ، اس بچے جتنی یا ادھر لگ بھگ، واللہ عالم بالثواب، بچپنا ہے۔ امام حسن بیٹھے ہوئے گود میں، سامنے بیٹھے ہوئے مولا علی، گود میں بیٹھے ہیں امام حسن۔ حضرت ابوبکر صدیق کرنے لگے ہیں تقریر، ابھی اتنا کہا تھا الحمدللہ، بس تقریر اجے ہونے لگی ہے، شروع ہوئی نہیں، بس ابتدا ہو گئی ہے، تقریر نہیں اجے، بس اللہ دی حمد جے بیان کی تھی، الحمدللہ۔ سامنے سے حسن اٹھے، بچہ یہ بچپنا ہے امام حسن کا، اٹھے نیچے اتریے، یہ ممبر میرے نانا کا ہے، نیچے اتریے، یہ ممبر میرے، اب بتلاؤ نیچے وہی اتر سکتا ہے جو غلام ہوا، غاصب اتر سکتا ہے؟ منہ چو بولو نا، ادب وہی کر سکتا ہے جو غلام ہو، کون کر سکتا ہے؟ جو حضرت اٹھے، اٹھ کے نیچے آئے، شہزادے کے سامنے یوں ہاتھ باندھ لیے، پوری مجلس میں گریہ تاری ہو گیا، پوری مجلس میں رونا شروع ہو گئے، صحابی حضرت علی المرتضیٰ رونا شروع ہو گئے، اور اٹھ کے نا حضرت علی نے ہاتھ جوڑ کے آکھیا امیر المومنین میں نے شہزادے کو پٹی نہیں پڑھائی، میں نہیں انہوں آکھیا پہ اللہ توں ابو بکر پاک نو تھلے، یہ دل میں ترے دیہڑے ہوئے نا جے نانا جی دی دنیا تو رخصت ہوئے، یہ اس ممبر پہ بیٹھ کے کھیلتا تھا نانا کی گود میں، اور ان کو خیال آ گیا کہ یہ ممبر میرے نانا کا ہے، انہوں نے کہہ دیا، میں نے نہیں کہا۔ اب سن سکتے ہیں تو سینوں میں دم خم رکھ سنیے گا، جو کلمے میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائے، یہ جب کلمات سنے نا تو کہنے لگے بھائی علی میں ممبر سے اس لیے نہیں نیچے اترا شہزادے کو ڈانٹوں اور کہوں کہ اے شہزادے تم نے کیوں، بچے ہو تم، کیوں اتارا؟ اس لیے نہیں، میں تو ہاتھ چھوم کر شہزادے سے ایک عرض کرنے آیا ہوں، شہزادے یہ ممبر بھی تیرے نانا کا ہے، یہ غلام بھی تیرے نانا کا ہے۔ یہ حال اللہ اکبر۔ اور میں چونکہ ابھی اجازت آپ سے لینا چاہوں گا، ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، حدیث شریف تو میرے ذہن میں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے اہل بیت کے فضائل پہ، مگر یہ صرف واقعہ سنیے، مدائن جب فتح ہوا، مال غنیمت کا انبار لگ گیا، امیر المومنین خلیفہ ثانی آپ تقسیم کرنے لگے، ہینج کر کے تکیا سنگیاں نو، شاہزادے کہاں ہیں؟
شہزادی نظر نہیں آ رہے. جاؤ شہزادی نو بلا لو. گیا جی بندہ ہے, حضرت حسن پاک آ گئے. آپ نے نا ہاتھ, امیر المومنین نے ہاتھ چم کے 1000 درہم پیش کیا اور حضرت امام حسین کے 1000 ہاتھ چم کے پیش کیا. جب دے دیے تو پاس بیٹا تھا, بیٹے کو 500 درہم دیے. تو بیٹے نے کیا کیا, انہوں نے کہا ابا جی یہ چنگا تقسیم ہے نا, سنگیاں نو 1000 تو میں نو 500, جبکہ دین کا کام میں نے زیادہ کیا ہے. دین کا کام میں نے. اب حضرت عمر نے تو پتہ نہیں یہ سوچا ہو نہ سوچا ہو, میرے دل میں خیال آتا ہے حضرت عمر نے ویسے دل میں سوچا اسے پترا تو بھی چل رہی ہے کہ پہ گل کرتے ہیں, تو آدھے میں دین کا کام کیتا ہے, دین تے سامنے بیٹھے ہوئے. شاہ آست حسین بادشاہ دین پناہ آئے ہائے. انہوں نے کہا پتر کیا کہہ رہے تو, اگر تلوار چوکی چلائی ہے میں جہاد ہوئے, میرا حصہ بنتا ہے زیادہ, انہوں نے 1000 تو میں نے 500. اب میرے کلیجے کے ٹکڑوں, اس جگہ کا نام کیا ہے جی؟ 66 داندرا. اچھا جو کچھ بھی ہے, اللہ اس خطے کو شریف بنائے اور اللہ اس خطے کو مبارک کرے. اللہ اس خطے کے ذرے ذرے میں نور پیدا فرمائے. اللہ تمہاری نسلوں کو آباد رکھے. اللہ آپ کے گھروں میں قرآن کی اور اہل بیت کی محبت داخل کرے. اللہ آپ کے سینوں میں صحابہ کا ادب پیدا فرمائے. اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. ہاتھ میرے پہلے اس عاجز دے ہاتھ اے تک لاؤ جوڑے ہوئے. ہون جملہ سن. حضرت عمر فاروق نے یہ بات کرتے ہوئے, یوسف کوئی دوسری ٹوپی ہے تو گڈی چو کٹ کے میرا پتر لے, یہ عرفان شاہ نے ٹوپی بہت گرم ہے. نہیں یہ انہیں راتی میں دیتی بھی بڑی گرم ہے. توبہ توبہ, توائیاں کٹ دیتی ہیں. اچھا سمجھ آئی ہے گل دی کہ کوئی نہیں؟ گل دی سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے ہاتھ جوڑ کے نہ ہاتھ جوڑ کے میں تمہیں عرض کر رہا ہاتھ جوڑ کے. انہوں نے کہا پتر گل سنو میری, تم کیا کی تھی گل, انہوں چوکھے کیوں؟ چل جا چل جا روئے زمین پہ, ان کے باپ جیسا باپ لا. اے لفظ کدے حضرت عبداللہ بن عباس دی روایت وچوں نہ نکلنا تو تساں میں نے فیصلہ آباد گھنٹہ گھر کھڑا کر کے میری گردن کٹ دینا. تو آکھن والے جنے دا نام حضرت عمر فاروق. اور اگر مل جائیں آپ کو یہ احادیث کی کتب میں تو پھر اپنی گردنیں نہ کاٹنا, کم از کم اپنی گردنوں کو مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل کے قدموں میں رکھ لینا. انہوں نے فرمایا مان جائے, جا کے ان کے باپ جیسا باپ لا, ان کی ماں جیسی ماں لا, ان کے نانا جیسا نانا لا, ان کی نانی جیسی نانی لا, ان کی پھپھو جیسی پھپھو لا, ان کی خالہ جیسی خالہ لا. سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ اور آخری فرمایا ان کے چچا جیسا چچا لا. ایک کہہ کے نا, ہوں غور نہ سننی جے گل, ایک کہہ کے نا جناب اگے پتہ ہے کہ فرما دیں, ایک گل کر کے فرما دیں ہاں اور بات سنو, لا نہیں سکو گے تم, جان پھر کر آ جاؤ, تمہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی مثل نظر نہیں آئے گا. اہل بیت کا مقام اور مرتبہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, زید بن ارقم سے یہ روایت ہے, زید بن ارقم سے, حضور نے فرمایا, فرماتے ہیں عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی و فاطمہ والحسن والحسین انا سلم لمن سالمت و حرب لمن حاربت. فرمایا ان چاروں سے, علی پاک اور گھر والوں سے اور حسنین کریمین سے, فرمایا سنو, جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح, جس سے تمہاری جنگ اس سے ہماری جنگ. اور کہیں خدا کی قسم شہزادوں کو سینے سے لگایا, رات کا گپ اندھیرا ہے. اسامہ بن زید کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں اپنی کسی حاجت سے حاضر ہوا, دروازہ بجایا, جانے جانا اندروں تشریف لائے, کمبلی اوڑی ہوئی کالے رنگ دی, کمبلی پھلی ہوئی, میں اپنی التجا پیش کی تھی, حضور نے میری حاجت پوری کی تھی. اینج مڑ کے جان لگے, میں ہاتھ جوڑے, حضور گل سنن, اے کمبلی کوئی ذرا پھلی ہوئی ہے, وچ کوئی خاص ہے؟ حضور نے اینج کر کے کمبلی کھول دیتی. اسامہ کہتے ہیں حیران رہ گیا, ادھر حسن لگا ہوا ہے, ادھر حسین لگا ہوا ہے, چمٹے ہوئے ہیں. میں کہ سر سونا تو بہت سونے لگ دیں,
حضور فرمایا ٹھہر نہ دعا کر دیں شامل ہونا ہینج کر کے نا ادھر میرے حال تکو ہینج کر کے سینے لگے ہوئے نسن حسین تو اگوں حضور نے ہینج کیتا ہے آئے ہائے ہائے ہوں جے دعا رحمت عالم منگن تو سینے نال جنت دیا جوانا دے سردار ہون تو دعا کدھر جائے گی حضور نے ہینج کر کے آکھیا اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی انہیں محبوب رکھ قیامت تک جو ان سے محبت کرے اسے بھی اپنا محبوب بنا لینا میں تو بلکہ دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں جے کدے تواڈے چلے کم نہیں کر سکے وظیفے نہیں کم کر سکے کوئی تانوں جڑے کوئی پیر استاد نے وظیفہ دسیا بڑے کر کے تھک گئے ہو تانوں کوئی کم تواڈا نہیں بن رہا تو تانوں میں نسخہ دسدا ہاں جی چلیاں دیہڑیاں نہ بنے جناب تو تون لا دے میری اور پھر پوچھتے ہیں جی کیڑا وظیفہ میں آدھا وظیفہ کوئی نہیں اہل بیت نال محبت کیوں حضور نے جو دعا دے دیتی بھئی جیڑا انہاں نال محبت کرے انہوں اللہ اپنا محبوب بنا لے حضور دی دعا مقبول ہے ہوں جڑا اہل بیت نال محبت کرے گا محبوب خدا ہو جائے گا مطلوب ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا حضور نے فرمایا حضرت علی راوی ہے فرمایا من احب ہذین جڑا انہاں دوواں نال محبت کرے گا واباہما ان کے ابو سے محبت کرے گا وامہما ان کی امی سے محبت کرے گا انہو معی فی جنتی فی درجتی یوم القیامہ میں اس کو قیامت کے دن اپنی جنت میں اپنے بنگلے میں لے جاؤں ہوں ایک درجتی کا معنی میں نے بنگلہ کیا ہے جان بوجھ کر تو سادے سادے سنگی ہو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تو درجہ تمہیں سمجھانے واسطے میں سوکھا ترجمہ کر لیا حضور اپنے بنگلے وچ لے جا سن انہوں جیڑا محب اہل بیت ہوئے گا پہ چل میرے ہی بنگلے وچ رہ مینوں تکدا رہ جدوں تیری مرضی ہے تک لے تو او ہے جدے کلیجے وچ حسنین دی محبت ہے حضرت اعلیٰ کے بھائی جو مولانا حسن رضا ہیں وہ تو کچھ اور کہتے ہیں وہ تو فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں ہاں باغ جنت کے ہیں پہلے تو ہیں تو غور کرو پھر بہرتے بھی کر دیں باغ جنت کے ہیں یہ نہیں انہوں نے فرمایا باغ جنت کا ہے نہیں فرمایا پہ ایک ہی باغ ہے انہوں نے کہا اہل بیت کا محب جنت میں جدھر دیکھے گا اس کے لیے باغ ہی باغ ہوں گے باغ جنت کے ہیں بہر کہتے ہیں واسطے باغ جنت کے ہیں بہرے مداخانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت اور فرماتے ہیں جس بندے کو اہل بیت کے ساتھ محبت ہے اللہ سبحانہ اس کے لیے جنت میں باغات پیدا فرمائے آباب زی وقار اللہ پاک میں محبت عطا فرمائے لیا جڑیا نے جڑے کھلوتے رہو ایک گل آخر تے تقریر میری ختم ہو گئی تقریر روک دیتی میں وما علینا ہو گیا الا البلاغ کہہ دیتا اب بات سنیں غور سے اہل بیت کی محبت اللہ سمجھانے کے لیے کہا ہے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے سمجھانے کے لیے ہماری عقل شریف تھوڑی ہے تو ہمارے سمجھانے کے لیے کہا ہے وگرنہ اس کی محبت یہ 70 80 90 میں بند نہیں ہے سمجھانے کے لیے کہا ہے جیسے حضور پاک سے پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ وہ جو پانی ہے کوثر کا آب کوثر یا رسول اللہ وہ کیسا ہے حضور نے فرمایا اصل من الاصل وابرد من البرد وابشت من اللبن حضور نے اسے پوچھا نا پانی کنج ہے جڑا کوثر ہے حضور نے فرمایا دودھ تو چٹا ہے برف تو ٹھنڈا ہے شہد تو میٹھا ہے اب آپ نے سویدی میں دودھ سے سویدی کوئی چیز دیکھی بولو 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 شہد سے میٹھی کوئی چیز دیکھی برف سے ٹھنڈی کوئی چیز دے تو جو چیز دیکھی تھی اسی سے مثال دینی تھی نا حالانکہ اس دنیا کے برف یا دنیا کے دودھ سے تو اس کی نسبت ہے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ 70 ماؤں سے حدیث شریف میں کہا کہ اللہ پاک 70 یعنی ماں سے 70 درجہ زیادہ ماں سے 70 درجہ زیادہ سمجھانے کے لیے جیسی طرح حضور نے فرمایا اللہ پاک اپنی رحمت کے 100 حصے کر چکا ہے اور اس نے ایک حصہ جو ہے وہ دنیا میں ظاہر کی ہے 99 حصے اس نے رکھ دی ہے تو حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 99 حصے کا کیا کرے گا فرمایا کل قیامت کے دن میری گنہگار امت پر نچھاور کرے اللہ اکبر میں تقریر کے بالکل اینڈ میں حضرت جیب چھپا لیں
میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، گڈی سٹارٹ کرو. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اہل بیت کے اتنا ذکر ہوا ہے. اچھا یہ مہربانی فرمایا کریں، یہ میرے نام کے سر پھر آپ نے صحیح، میں منع کرتا ہوں، میرے کوئی سید نہ کیا کرو، ایک تو میں نسب میرا جو بھی ہے اس کو چھوڑیں، اور نام بھی نہیں لیا کرو میرا، جمال الدین، کمال الدین، پتہ نہیں کیا کیا لکھتے رہتے، کچھ نام نہیں. کبھی اگر مجھے آپ نے بلانا ہو تو اس شرط پر آئندہ میں آؤں گا کہ نام نہیں لیا جائے گا، نہ میرا نام اور نہ یہ لقب القابات اور نہ ہی اشتہار. اگر کبھی آپ نے بلایا تو آؤں گا، نہیں تو پھر اللہ دے والے. اچھا اللہ ہر سال آج ایسا پر نام نہیں لکھنا، انہیں سارے پتہ لگ گیا بھی میں کون، پتہ لگ گیا. اچھا ٹھیک ہے. ہوں وہ میں گل کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی اجازت ہے مجھے. اہل بیت تقریر ختم ہوگی بھائی، ایک واقعہ اہل بیت کا سنا کر جاؤں گا. اہل بیت کا ہم نے ذکر سنا، صحابہ کا ہم نے ذکر سنا، سرکار کا ہم نے ذکر سنا، جتنا میرا زور تھا میں نے لگایا. طبیعت بھی میری عارضہ ہے مجھے کچھ، اس کے باوجود بھی میں نے جتنا ہو سکا، یہ سارا بھی پسینہ ہی ہے، اور اللہ پاک اس کو بخشش کا ذریعہ بنائے. میرے بھائیو تھوڑی جی دیر ذرا بہ جاؤ، 5 منٹ صرف بہ جاؤ، 5 منٹ بہ جا، سوت اللہ تہاڈی دنیا تو آخرت اچھی کر سی. میرے بھائیو آج ہم نے کرنا ایک وعدہ، جتنے بھی بیٹھے ہوئے، اہل بیت کا ہم نے تذکرہ کیا، حسنین کریمین کا تذکرہ کیا، صحابہ کا تذکرہ کیا، حضور کا. یہ ذکر کرنے ہم ہیں تو جنتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی رتی برابر شبہ نہیں، مگر ان نفوس قدسیہ کی پیروی کون کرے گا، بس یہ مسئلہ ہے. کون کرے گا، یعنی ان کی جو پیروی ہے وہ کون کرے گا. کوئی ایک خطیب بھی ایسا نہیں ہے جو خطابت کے دوران یہ ساری باتیں نہ کرتا ہو، جو کوئی مولوی ایسا نہیں ہے جو مسجدوں میں تقریریں ایسی نہ کرتا ہو، پیر بھی سارے. عملی طور پر ہمارے اندر بہت ضعف ہے. مثال کے طور پر اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ان کا بلند مرتبہ اور ان کا اخلاق کیسا تھا. اہل بیت ہم 1 منٹ میں ذلیل کر دیتے ہیں دوسرے بندے کو، کرتے ہیں نہیں کرتے، ایمان نال دسو. یہاں پر اگر نتخانوں کی 2 بھائی نتخان ہوں تو اگر ایک نتخان نے تھوڑا پڑ دیا، دوسرا نتخان ہوں پہ جیسی جناب اینج جی میں پتہ مڈ قدیم دے ویری ہوں، ایک مولوی دوسرے کو دیکھ نہیں سکے گا. یہ تقریر چنگی کیوں ہوگی، یہ سبحان اللہ زیادہ کیوں ہوئی. میں نازک مسئلہ چھیڑ رہا ہوں، گستاخی میری معاف کر دینا. ہم کب بدلیں گے، ہم سارے کب بدلیں گے. اچھا یہ صرف یہ نہیں کہ ناتخوان اور مولوی، آپ لوگ محلے میں دیکھ لو، کسی کی ایک بات پتہ چل جائے، یہ سارے ڈاکٹر، انجینئر، مولوی، پیر، ماسٹر، سبزیاں والے، ہوٹلاں والے، سارے ایک غلطی اگر ہمیں ہمارے کسی بھائی کی پتہ لگتی ہے ہم اس کو نیک ہی نہیں ہونے دیتے، نیک کو نہیں دیتے ہم اس کو. ایک اگر اس کی کوئی عیب ہمیں پتہ لگے اصلا جناب چڑھ دیں جناب انہوں کیسٹ ہوتے. اور آج کل تو زندہ باد فیس بک، سمجھ میں بات آ رہی ہے نا. کسی بندے کی ہم نے خود تو اصلاح چلو ہماری ہے یا نہیں، ہم دوسرے بندے کو بھی سیدھا نہیں ہونے دیتے. آپ وعدہ کریں، اہل بیت کا طریقہ سنیں. آپ حضرت امام زین العابدین، بلکہ ان کا میں ذکر بعد میں کرتا ہوں، پہلے امام حسن اور حسین کی بات بتلاتا ہوں. ایک آدمی جناب بڈھا سفید داڑھی والا وضو غلط کر رہا تھا، اور یہ کوئی عالم نہیں ہے جس کو یہ نہ پتا ہو، لیکن ہمیں صرف پتہ ہی ہیں باتیں. میں رو کر کہتا ہوں خدایا سب سے پہلے مجھ جیسے نکھٹو اور نالائق کو توفیق دے، پھر میرے ان بھائیوں پر بھی فضل فرما، اور جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ان پر کرم ہو. 1 منٹ کے اندر جناب ہم عزت کا جنازہ نکالتے ہیں مسلمان بھائی کا، اور اس کو ٹھیک نہیں دیتے. اگر کسی کا کوئی عیب دیکھو تو اہل بیت کا یا اصحاب کا یا رسول پاک کا ایک فرمان مجھے ایسا بتا دو کہ اس کو ذلیل کرو. ہے جی بولیں. حضور نے فرمایا جڑا بندہ میرے امتی دے عیب دے پردہ پا دے وے، حضور نے فرمایا مجھ محمد کو میرے رب کی قسم اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. اور ہماری حالت یہ کھینچ دینا. اور غیبت اتنی میں تو اتنا تنگ ہوں اللہ دی قسم، میرے کو تو بندے جنام دینا اور جی فلانا ایسے کرتے، فلانا ایسے کرتے، فلانا ایسے کرتے، فلانے مولوی صاحب یوں کرتے، فلانے پیر صاحب، اور میں کہا خدا دا واسطہ اتھان تک
خود تو ڈوبے ہیں سنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے ساتھ. یہ میں مزاق نہ کرنا، میں یہ وعدہ سن کرنا چاہیے کہ اصل اہل بیت دے صحابہ دے عاشق ہیں. تساں اتنے نعرے مارے نے، اتنا سبحان اللہ کیتا ہے، اتنا زبردست مجمع ہے. او 1.5 گھنٹہ ہو گیا یا 1.25 گھنٹے ہو گئے وہ سنگی کھلوتے ہوئے، اے سنگی کھلوتے ہوئے، اے سنگی تھے بیٹھے ہوئے، ادھر پیچھے سنگی کھلوتے ہوئے. یار یہ معمولی بات ہے کہ آپ 2 گھنٹوں سے رحمت عالم کے عشق میں کھڑے ہو؟ تو اگر ہم یہاں سے لے کر کچھ بھی نہ جائیں اور زندگی اپنی نہ بدلے، سویرے اٹھ کر ہمارا وہی کلاڑی اور وہی دستہ ہو. شہزادوں نے ان سے زیادہ کوئی دین کا ٹھیکیدار ہے؟ بولو سنگیو، دین کا کوئی وارث ہے ان سے زیادہ؟ اچھا بولو نا. سانو اصلاح دی بڑی فکر ہوئی ہے، فلانے دی جی اصلاح کرنی ہے، اس واسطے انہوں مشہور کرو. اصلاح اس طرح ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک ساتھی تھا آپ کا بہت بڑا، یمن میں سے جاتا تھا. وہ شراب پینا شروع ہو گیا. سنو گل ہے، سنو. شراب پینا شروع ہو گیا. وہ اچانک دوست کس کا؟ عمر فاروق پاک کا، یار عمر فاروق پاک کا شراب پینا شروع ہو گیا. اچانک یمن کا تھا. کسی بندے نے آ کر حضرت عمر فاروق سے آ کر کہا جی وہ شرابی ہو گیا. آپ فرمایا چپ. اور کسی نے دسی بہ ایک گل کر دے، دعا مانگ. اتھے ہی آپ نے فرمایا اے خدایا تجھے معلوم ہے وہ میرا یار ہے، یا اللہ یار کو بچانا چاہیے نا. میں تجھ سے کہتا ہوں اپنا فضل اس پر فرما دے، لٹا اسے. ساڑھے ہاتھ چڑی ہو ویر گل کتھے جاوے. اچھا پھر آپ نے اس کو خط لکھا. یقین فرمائیں اس کی زندگی چینج ہو گئی اور وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آ کر طائب ہوا. جب طائب ہوا نا تب حضرت عمر فاروق نے فرمایا سنو بیلیو، اگر ہم اس پر ایکشن لیتے وہ کبھی بھی لوٹ کر نہ آتا. ہم نے اس کو خدا کی طرف پھینکا، اللہ نے اسے ہدایت عطا فرما دی. یہ جو نوجوان میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، میں تو تھوڑیاں جتیاں تھلے لگن والی خاک بھی نہ، وہ بھی میرے تو چنگی. میں تو پاپی گنہگار بندہ ہوں، خطا کار ہوں، مگر ہمارے سمجھ نہیں آتی ابھی جو ہمارا حال ہے. کوئی حال نہیں. ہم ایک دوسرے کے منہ پر پردہ ڈالنے والے فقر کس سے کہتے ہیں؟ درویشی کس سے کہتے ہیں؟ نور کس سے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی اس بندے نے پھر مسائل ہم بیان کرتے ہیں اور نہیں جی اس بندے نے ذلیل. وہ بھائی کبھی کسی بندے کے عیب پر پردہ ڈالو، اگر عیب دیکھو اس پر پردہ ڈال دو، تم سے سرکار راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے ایک بندے نے آ کر زنا ہو گیا ایک سے، اور وہ صحابی تھے اور وہ حضور کی برگاہ میں آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ پر حد لگائیں. یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھے میں اگر غلط کہتا ہوں مجھے روک دیں، آپ روک دیں، مجھے زبان کھینچ لیں میری. وہ صحابی نے جان کیا کہ یا رسول اللہ میرے کو زنا ہوا ہے. حضور ہے نے منہ پھیر لیا. اس نے آ کر ادھر سے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. وہ حضور نے اس طرح منہ پھیر لیا. پھر حضور نے فرمایا تیرا دماغ کو نہیں کام کر رہا، جا. اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے رسول ہو، ہوں تو ٹھیک ہے نا، میرے تے حد لاؤ. یہ ان کا جذبہ تھا کہ وہ ادھر ہی دنیا میں بخشوانا چاہتے تھے. اور حضور علیہ السلام پھر حضور نے فرمایا اس کو سنسار کر دو جا کر. اس کو جب سنسار کیا گیا وہ بھاگے، صحابہ نے پکڑ کے پھر ان کو بہرحال سنسار کیا. جب لوٹ کر آئے مسجد نبوی میں سرکار رو رہے تھے، حضور کی اکھاں میں چتر ہو. صحابہ نے عرض کیا حضور روندے کیوں ہو؟ آگے تسا مینوں دسو ساری گل. آگے اس طرح اساں سنسار کرن لگے ہیں. پھر انہوں نے زور دیتا ہے، کھڈے وچ اٹھ کے نکل گئے. پھر اساں پھڑ کے انہوں نے دبا دیتا ہے تو مار دیتا ہے. حضور اور روئے. حضور نے فرمایا رب نے تو اسے بخش دیا تھا، تم جانے دیتے اسے کیوں پکڑ لیا تھا؟ اللہ اکبر. پھر حضور نے ایک اور جملہ بھی کہا یار اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو جو گناہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے، گواہ نہ پیدا کرو اس پر. اور میرے بھائیوں ایک بڈھا ضعیف آدمی میرے کلیجے کے ٹکڑوں وہ وضو غلط کر رہا ہے فرات کے کنارے، دریائے فرات کے، اور شہزادے دونوں جنت کے سردار. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اے ان ھذا ملک لم ينزل الى الارض قبل هذه الليله استاذن ربه وان يسلم عليه ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. ایڈا بڑا مرتبہ تو مقام. تو جب دیکھا بابا جی کو تو بدلا تو وہ ان کو اصلاح کی فکر نہیں تھی، جنہوں نے جان دے دی، بچے دے دیے، جان بھی دے دی اور بچے بھی دے دیے، ان سے زیادہ کوئی دین کا فکر مند ہے؟ ایمان سے بتاؤ مجھے. لیکن دیکھو انہوں نے کیا کیا. دونوں بھائیوں نے اس بابا جی کو بولا بابا جی ہم نہ وضو کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے سے عمر میں زیادہ ہو،
آپ کی داڑھی مبارک سفید ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو دین کی زیادہ سمجھ ہوگی. ہائے وہ شہزادیوں تھوڑیاں جتیاں تے قربان ہے. اور آپ کو دین کی زیادہ سمجھ ہوگی تو بابا جی ہم وضو کرتے ہیں, آپ دیکھیں ہمارا وضو غلط تو نہیں ہے. تو شہزادوں نے وضو شروع کیا. وہ بابا جی نے نا بولا بیٹا بات سنو, تم کون ہو؟ کہا بابا جی کیوں؟ کہا میرے بچوں پہلی تو بات یہ ہے کہ وضو تمہارا صحیح ہے, اور دوسری بات یہ ہے تم سے مجھے مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے. ہم اپنے محلے میں یہ جو آپ کا گاؤں مبارک ہے, دیکھو نا میں یہاں آیا ہوں تو میرے جانے کے بعد پھڈا ہو جائے, چنگی رحمت آیا میں, کسی نے ہدایت ہی نہ ہوئے, چنگی رحمت ہے. اور رحمت تو وہ ہوتی ہے کہ جو یہاں سے جائے تو ایک ایک بندے کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو, ایک ایک بندہ دوسرے بندے سے پیار کر رہا ہو, ہر جوان بوڑھے کا ادب کر رہا ہو, ہر بچہ اپنے بڑے کا احترام کر رہا ہو, ہر بیٹا گھر جا کر اپنی ماں کے پاؤں چومے, پھر سمجھو کہ ہمارا آنا رحمت تھا یہاں پر. تو آپ سارے یہ وعدہ کریں کہ اب بس آج ایک وعدہ کر لیں کہ ہم, اور کوئی لمبے وعدے نہیں, بس اتنا وعدہ کریں ہم کسی کو اگر دیکھیں گے کسی کی کوئی غلطی تو اس پر پردہ ڈالیں. یہ ہاتھ ایسے کریں, کہہ دیں انشاءاللہ, پھر ایک مرتبہ انشاءاللہ, پھر ایک مرتبہ انشاءاللہ. الہی تو ہمیں اس پر پختگی عطا فرما. اور دیکھنا آپ صرف اس ایک بات پر عمل کریں گے تو آپ کے گھر میں کتنی رحمت کا نزول ہوگا, اور اللہ پاک فضل فرما دے گا اور کریم بن جائیں, مہربان ہو جائیں. میں اپنے جو ساتھی تھے جنہوں نے مجھے دعوت دی, حافظ صاحب کی بلا, اور آپ کے سارے جتنے بھی معاونین ہیں, آپ میں سے ایک ایک بندے کا نام تو سب کے مجھے یاد نہیں, مگر آپ کے چمکتے اور دمکتے چہرے آپ کی نسبت مصطفیٰ کی عکاسی کر رہے ہیں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. صاحب جتنے بھی لوگ ہیں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ کا بہت زیادہ, میرے بیٹے, میرے کلیجے کے ٹکڑے, آپ کا بھی شکر گزار ہوں. سائیں آپ کا, سائیں آپ کا, جتنے بھی بیٹھے ہو. اور صرف یہ نہیں کہ یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, واللہ باللہ تاللہ میرے لیے اسی طرح آپ سارے, بلکہ کھڑے ہوئے دور تک دائیں بائیں اسی طرح پیارے ہو جیسے یہ پیارے ہیں, اور آپ سارے مجھ سے اچھے ہو. اگر مجھ سے دوران گفتگو کوئی غلطی ہوئی تو میں معافی مانگتا ہوں, اور جو اچھی بات تھی وہ میرے آقا کی بات تھی. وما توفیقی اللہ